اللہ تیری رحمت ہو عافیت میں رکھنا، غلطی نہ ہو جو پچھتاؤں مجھ کو کیا پرکھنا۔ اللہ تیری رحمت ہو عافیت میں رکھنا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزانہ مجھ پر 1000 بار درود پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ میلاد کے مہینے کی بھی آمد ہے، چند دن کے بعد انشاءاللہ ہم اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمت سے داخل ہونے میں کامیاب ہوں گے کہ جہاں ہر طرف مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے ہوں گے، صدائیں ہوں گی، ان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہوگی کہ جن کا آنا دنیا کے اندر سارے جہان کے لیے رحمت بلکہ رحمت کی بھی جان ہے۔ تو کیوں نہ ہم کثرت درود کریں اور اس سال اپنے آقا کی آمد کی خوشی میں کثرت درود کا تحفہ پیش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام ہے صحیح یا غلط، انشاءاللہ عز و جل آج بھی کچھ موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ مبلغین دعوت اسلامی منچ پر موجود ہیں۔ ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے غصہ۔ ایک انسان کی نیچر ہے، فطرت ہے، غصہ ایسی چیز ہے کہ جو ہم سے جدا نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غصہ حرام ہے، ہر حال میں غصہ حرام ہے، ایسا نہیں۔ آخر یہ ہے کیا، کیوں آتا ہے، غصہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اور جیسا کہ ہمارا فارمیٹ ہے، ہم دونوں پہلوؤں پر کلام کرتے ہیں، کہاں غصہ کرنا درست ہے، کہاں غصہ کرنا غلط ہے۔ آخر غصے پہ قابو کس طرح سے پایا جا سکتا ہے؟ غصے کی وجہ سے آپ نے اپنی زندگی میں کیسے کیسے نقصانات کیے، بہت مرتبہ آپ پچھتائے ہوں گے، ان کو بھی ذہن میں رکھیے۔ آخر یہ غصہ ہم سے جدا کیوں نہیں ہوتا، اور اگر غصہ آ جائے تو میں اس پر کنٹرول کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ واقعات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ دوران جنگ ایک بڑا پہلوان تھا، بہادر تھا، آپ نے اس کو پچھاڑ دیا، کافر تھا، جنگ ہو رہی ہے، اور آپ اس کے سینے پہ سوار ہو گئے، اور بس ان قریب تھا کہ آپ اسے قتل کر دیتے کہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی۔ آپ اس سے جدا ہو گئے، وہ کھڑا ہوا، بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ اے علی، آپ جانتے ہیں کہ میں کتنا طاقتور ہوں اور میں کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہوں، اور مجھ پر قابو پانا آسان نہیں ہے۔ آپ نے مجھے پچھاڑ دیا، آپ نے مجھے گرا دیا، اور میں نے اتنا گستاخانہ آپ کے ساتھ فیل کیا، پھر بھی آپ نے مجھے چھوڑ دیا، کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ کے لیے لڑتے ہیں، میں اللہ کے لیے تم سے جنگ کر رہا تھا، میرے نفس کے غصے یا کسی نفس کی خواہش کا عمل دخل نہیں تھا، لیکن جب تم نے میرے ساتھ بد اخلاقی کا سلوک کیا تو مجھے خوف ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں قتل کرنے میں میرے نفس کی خواہش، میرا غصہ اپنے لیے کرنا شامل ہو جائے، اس لیے میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ وہ شخص اتنا متاثر ہوا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، کتابوں میں یہ واقعات ملتے ہیں، پڑھنا بڑا آسان ہے اور میں نے بھی آپ کو سنائی دیا، لیکن جب غصہ آتا ہے اس وقت اس پر قابو پانا اور اس طرح کی سچویشن میں قابو پانا، یہ پھر ایک الگ ہی بات ہے، الگ ہی لیول ہے، بڑوں کی بڑی باتیں۔ بہرحال اس ٹاپک کو انشاءاللہ ہم اپنا موضوع گفتگو بناتے ہیں۔ بڑھتے ہیں احمد بھائی کی جانب۔ احمد بھائی، غصے کے دونوں پہلو ہو سکتے ہیں، غصہ درست بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ پہلے غصے پر آپ کچھ کلام کرنا چاہیں وہ فرما لیں، اور ساتھ ہی کچھ ایسے مواقع کہ جہاں پر غصہ کرنا درست ہو اس کا ڈسکس ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غصہ یہ انسان کی فطرت کی طرف سے ظاہر ہونے والا ایک معاملہ ہے کہ جو ہر شخص کے ساتھ عام طور پر ہوتا ہے۔ البتہ اس غصے کا استعمال یا کس جگہ پر یہ غصہ ہونا چاہیے اور اس پر پھر آگے
کوئی رد عمل ہونا چاہیے اور کس جگہ نہیں ہونا چاہیے، کہاں یہ غصہ ظاہر کرنا ٹھیک ہوتا ہے، کہاں نہیں ہوتا، اس پر ضرور گفتگو ہے۔ وہ تمام مقامات کے جن سے شریعت مطہرہ نے ہمیں روکا ہے، اور ہم اس بات کی طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں کہ ہم وہاں پر کسی کو دیکھیں تو اسے روکیں، اسے منع کریں، تو ایسی صورت میں ہمیں وہاں پر کسی کے کرنے پر غصہ کرنا، شریعت اس کی ہمیں اجازت دیتی ہے۔ اولاد کو خاص طور پر کہ جب اس عمر کو پہنچے کہ اب انہیں نماز کا حکم دیا جائے اور وہ نماز نہ پڑھیں، یا شریعت کا کوئی ایسا حکم کہ جو ان کی طرف اب متوجہ ہوتا ہے اور وہ اسے نہیں کرتے، تو اس صورت میں غصہ کرنے کا ہمیں اسلام حکم دیتا ہے کہ ایسی صورت میں غصہ کیا جائے کہ یہ محمود ہے، یہ قابل تعریف ہے اور اس کے اچھے نتائج ہیں۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن کے اندر غصہ درست ہے اور اس کے پھر اچھے نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایسا ہی ہے، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں تو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ کہاں پر غصہ کرنا درست ہے، تو یہ جو مطلقاً حرمت والی بات لوگ کرتے ہیں نا، تو یہ درست نہیں ہے۔ البتہ اس کو نافذ کرنا اور اس کا جو ریئیکشن ہے وہ موقع بہ موقع ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے۔ عدنان بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غصہ ایک کیفیت کا نام ہے جس کا عام طور پر جو یوں کہہ لیں مشاہدہ ہے کہ اس کی ابتدا بڑی شدت کے ساتھ ہوتی ہے، اور جس کو کنٹرول کرنا، ضبط کرنا آسان کام نہیں ہے، مشکل ہے۔ اور اگر بندہ اپنا ذہن یوں بنائے کہ افضل الاعمال احمزھا، افضل عمل وہ ہوتا ہے جس میں زحمت کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کو کنٹرول کرنا، جس کو تکمیل تک پہنچانا زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو جن لوگوں کو عام طور پر غصہ زیادہ آتا ہے، اور بعض کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ بات بات پر غصہ آنا، اور پھر اس کو صرف یہ نہیں کہ آ گیا ہے تو پھر آدمی اس کو کنٹرول بھی کرے، بلکہ ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ آ گیا تو پھر اب نافذ ہی کر کے چھوڑنا ہے۔ تو اس طرح کے جو افراد ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر ان کی بھی کمی نہیں ہے، اور ایسے لوگ باوجود سب کچھ تباہ و برباد کر دینے کے پھر بھی اپنی عادت چھوڑنے کی طرف نہیں آتے، یا ذہن ہی نہیں بنتا۔ ذہن اس لیے نہیں بنتا کہ دینی جو علم ہے اور دینی معلومات ہے جس کی وجہ سے آدمی کسی غلط اور صحیح میں درست فرق کر سکتا ہے، وہ ان کے اندر قابلیت نہیں ہوتی علم دین نہ ہونے کی وجہ سے۔ نظام جو چل رہا ہوتا ہے وہ لوگوں کے کہنے سے چل رہا ہوتا ہے۔ کسی پر غصہ نافذ کر دیا، اس نے کہا ارے ماشاءاللہ کیا بات ہے بھائی، تم نے تو کمال کر دیا ہے، یعنی بالکل یہ شخص اسی رویے کا مستحق تھا جو تم نے اس کے ساتھ کی، اس نے ظلم ہی ایسا کیا تھا، معاف کرنے کا ہی نہیں تھا۔ تو اب وہ جو لوگ اس کا حوصلہ بڑھا رہے ہوتے ہیں وہ خود دین سے دور افراد ہوتے ہیں، اور علم دین سے بھی دور افراد ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کے افراد ہوتے ہیں بیچارے، گھر بار اور اسی طرح جو مطلب آفس ہے یا کام کاج ہے، کاروبار ہے، اور اپنی ایک جو معاشرے کے اندر جو ایک اچھی ساکھ جس کو کہا جاتا ہے، یا لوگوں کا اس بندے کے قریب ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ختم کر چکے ہوتے ہیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے نہ تو کوئی شخص سمجھانے والا ملتا ہے، اور جس کو وہ درست سمجھ رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ درست ہوتا نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں تو کسی کا لحاظ نہیں کرتا جی، جو بات ہوتی ہے میں کہہ دیتا ہوں۔ حالانکہ یہ مزاج کیا اسلام کا، شریعت کا یہی مزاج ہے کہ جو بات آئی فوراً کہہ دی اور اسی انداز میں کہہ دی، بلکہ جس انداز میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو بھی بعض اوقات شریعت کا جامہ پہنا رہے ہیں، میں تو صاف گو آدمی ہوں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک تعلیمات ہیں وہ بارہا دیکھا گیا ہے کہ اس کے برعکس ہوتی ہیں۔ تو ایسے لوگ کہ جو پہلی بات تو یہ ہے کہ غصہ آئے ہی نہ، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے۔ غصہ آئے گا، اب کرنا کیا ہے؟ اب دین اور شریعت اور اسلام ہمیں بتاتا ہے اب آپ نے اس کو کنٹرول کرنا کیسے ہے، نافذ کیسے کرنا ہے۔ جہاں نافذ کرنا ہے، جہاں غصے سے آپ نے کام لینا ہے، شریعت نے وہ بھی بتایا ہے، اور جہاں اس سے بچنا ہے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ بہترین حل یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنے والے بن جائیں، کم از کم اس معاملے کے بارے میں ضرور آپ جو ہے وہ علم حاصل کر لیں کہ کہاں غصے کو نافذ کرنا ہے اور کہاں برداشت کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک تعلیمات ہیں، آپ نے ہمیں یہ بھی بتایا
کہ محبت ہے تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور پھر جو اس کا برعکس معاملہ ہے، جو بغض والا معاملہ ہے، اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمائے وہ بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا مشہور واقعہ ہے، اور ایک نہیں کئی بزرگان دین اسلاف کے بارے میں یہ ہے۔ اچھا، طبیعت کے خلاف بات کا ہو جانا، اس پر غصے کا آنا، یہ فطری عمل ہے۔ صحیح۔ اب اس کے بعد کیا ہے، یہاں سے جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ بندے کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی جلوہ کرتے تشریف فرماتے، خادم یا کنیز جو ہے وہ پانی کا برتن لے کر آیا آپ کے پاس وضو کے لیے، تو بے دھیانی میں جو برتن تھا نا، لوٹا تھا، وہ آپ کے منہ پر گر گیا، ٹھوکر لگی یا کسی طرح جو ہے نا، اور آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ اللہ۔ تو اب ایسی کیفیت اچانک بندے کے ساتھ کوئی بھی شخص ہو تو فوراً جو ہے نا وہ طبیعت کے خلاف، اور پھر تکلیف بھی پہنچ گئی، زخم بھی ہو گیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو بندے کو طیش پر ابھارنے والی ہیں، غصے کو لانے والی چیزیں ہیں۔ تو اسی وقت وہ جو سامنے اب یہ تربیت یافتہ ان کی بارگاہ میں رہنے والا بندہ جو خادم ہے، جب اس نے دیکھا کہ بھئی طبیعت میں جلال آ رہا ہے اور ایسی کوئی کیفیت پیدا ہونے والی ہے، تو اس نے کہا جو غصہ پینے والے ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے غصے کو پی لیا۔ اب پھر اس نے آیت کریمہ کا اگلا حصہ تلاوت کیا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے کہا اگلا حصہ پڑھا، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، فرمایا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ واہ کیا بات ہے۔ آپ دیکھیے یہ، اچھا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے شریعت سب سے مقدم ہے۔ صحیح۔ بعض اوقات اس طرح کے لوگ جو دین سے دور ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص انہیں شریعت اسلام کی بات بتا بھی رہا اور ایسی کیفیت میں، تو وہ معاذ اللہ اس بات کو عمل کرنے کی طرف آنے کے بجائے، اس چیز کو لے لینے کے بجائے، وہ معاذ اللہ دین کی اس بات ہی کا انکار کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں، جو کہ نحوست ہوتی ہے اس غصے کی، جو اپنے آپ کو بے قابو کر کے، اور پھر معاذ اللہ جو ہے وہ غلط باتوں کی طرف چلا۔ اب دو لوگوں کا معاملہ تھا، آپس میں معافی تلافی ہو جاتی، اب وہ شریعت کی جو تعلیمات ہیں ان کے بھی برعکس جا رہا ہوتا ہے۔ تو اچھا اور برا دونوں کیفیت جو ہے نا، غلط اور صحیح دونوں طرح کی ہوتی ہیں۔ فرق ہمیں جو ہے وہ دین اور شریعت بتائے گی کہ کہاں جو ہے وہ درست ہے غصہ کرنا اور کہاں غلط ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے وضاحت بھی کی اور کچھ واقعات سے بھی سمجھایا۔ ہر واقعہ ہمارے لیے ایک لیسن ہے، ایک درس ہے، اور اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ایاز بھی آپ کا کیا مشاہدہ ہے، عوام میں غصے والے زیادہ ہیں یا ٹھنڈے لوگ زیادہ ہیں؟ ایک چیز جو جنرلی دیکھی ہے کہ ایک عدم برداشت تو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایک چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر لوگ الجھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی فیل ایسا ہوتا ہے کہ یار اس بات کو بڑی اچھے سے بھی جو ہے وہ مسکرا کر ٹالا جا سکتا تھا، لیکن اس کو جذباتی پن کے ذریعے، غصے کے ذریعے انوالومنٹ کر کے اس بات کو بگاڑا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اب ٹریفک رکا ہوا ہے، پیچھے والا شخص جو ہے وہ بھی جانتا ہے کہ ٹریفک رکا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہارن بجاتے رہنا۔ اب یہ بظاہر بہت چھوٹی سی بات ہے، معمولی سی بات ہے، ایک تو پیچھے والے کو ہارن نہیں بجانا چاہیے، ظاہر سی بات ہے کہ آگے اگر ٹریفک رکی ہوئی ہے تو کوئی نہ کوئی ریزن ہے، وجہ ہے، جبھی ٹریفک رکا ہوا ہے۔ آگے والا روڈ پر سونے کے لیے ہرگز نہیں آیا، ایسے ہی کی قسم بھی کھا لینا اس پر، شاید حانس نہیں ہوں گے کہ جو آگے کھڑا ہوا ہے اس کو بھی جلدی گھر پہنچنا ہے، اس نے یہاں پہ جو ہے نہ سونا ہے نہ یہاں پر اس نے کھانا پینا ہے۔ لیکن ایسے ہی ہے۔ تو اس چیز کے اوپر دیکھا جائے تو اسد بھائی بعض اوقات جو ہے وہ جھگڑا ہوتا ہوا دکھائی دے، الجھتے ہوئے، اگر یوں ہاتھا پائی تک نہ ہو تو کم از کم الفاظ کے ذریعے تو تبادلہ ہو ہی جاتا ہے کہ نظر نہیں آ رہا، دیکھ نہیں رہے بھائی آگے ٹریفک جام ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بسا اوقات جو ہے وہ ہائپر ہو جاتے ہیں، انسان عدم برداشت کی وجہ سے غصے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کا انجام بسا اوقات جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ دل آزاری تک پہنچ جاتا ہے، ایک ناجائز اور حرام فعل کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ جو عام طور پر ہمیں چیز دیکھنے میں آتی ہے نا، جہاں غصہ کرنے کا ہے نا اسد بھائی، وہاں غصہ نہیں دکھائی دیتا، لیکن جن چیزوں میں غصہ نہیں کرنا وہاں ہم بڑھ چڑھ کر غصے کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو ایک بڑی خوبصورت بات کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا کہ علم دین کا حصول، جی ہمیں ان چیزوں کے بارے میں نالج حاصل کرنا، اچھا پتہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن اپنی طبیعت کی وجہ سے جس کو آپ کہہ لیجیے کہ مجبور ہوتے ہیں، اور تھوڑی ہاں ایک بنیادی فرق جو ہے، جیسے کہ علم دین کی بات ماشاءاللہ ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن شاید اگر ہم ایک چیز کا لحاظ رکھیں کہ اپنے نفس کے لیے ہم غصہ نہ کریں، اور اللہ کے کسی حکم کو نافذ کرنے کے لیے یا اس کی نافرمانی کو دیکھ کر ہمیں برا لگنا چاہیے، ہمارا موڈ آف ہونا چاہیے، ہمیں غصہ آنا چاہیے،
تو شاید یہ ایک بنیادی فرق اگر ہم ذہن میں رکھیں جی تو بہت مقامات پر یہ فرق ہمیں درست راہ کی تعین کرے گا. لیکن اپنے نفس کے لیے غصہ نہ کرنا یہ بڑا مشکل لگتا ہے. ایسی. اور جو ہمارے یہاں جو صورت عام طور پر اسد بھائی پائی جاتی ہے اس میں دیکھا جائے تو یہی ہو رہا تھا کہ ہم اپنے نفس کے لیے غصہ کریں. یعنی بہت خوبصورت پیرامیٹر ہے چیک کرنے کا کہ میں یہاں پر غصہ کیوں کر رہا ہوں. مجھے ہرٹ ہوا ہے, مجھے برا لگ رہا ہے, میرے نفس کو جو ہے وہ چیلنج کیا گیا ہے, اس لیے میں اس کے جواب میں ریئیکشن دے رہا ہوں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سیدھا سیدھا ہمارے لیے فیصلہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ہم اپنی ذات کے لیے, اپنے نفس کے لیے غصہ کر رہے ہیں. آپ نے حدود اللہ کی بات کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث کہ جب ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حد نافذ کرنے جا رہے تھے تو کسی نے جو ہے وہ سفارش کی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں تشریف لائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے لوگ اسی سبب سے ہلاک کر دیے گئے. تو اللہ کی حدود کے معاملے میں حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر رؤوف کون ہے, رحیم کون ہے, مہربان کون ہے, ان کے خلق عظیم کا تو قرآن گواہ ہے, لیکن اس کے باوجود جب اللہ کی حدود نافذ کرنے کا معاملہ آ رہا ہے تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر جلال کی کیفیت ہے جو اس میں کوئی ہے وہ سفارش کا پہلو اختیار کر رہا ہے. تو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود نافذ کرنے کا معاملہ ہے. جب اللہ رسول کا معاملہ ہے تو وہاں پر ہمیں جو ہے وہ غصے کا ایک اظہار کرنا ہے, اور جہاں پر اپنی ذات کا معاملہ ہے, اپنے نفس کا معاملہ ہے, تو وہاں ہمیں حتی امکان کوشش کر کے درگزر کا ہی معاملہ اختیار کرنا ہے, غصے سے بچنا ہے. اب ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا, وہ دینی علوم سے اور فرائض علوم سے غفلت برت رہا ہے, اس پر تو ہمارے کان پہ جون تک نہیں رینگ رہی. لیکن اگر وہ کاروبار میں کوئی نقصان کر کے آ جائے یا وہ کوئی اور دنیاوی جو ہے وہ چیز میں گڑبڑ کر آ جائے, اسکول نہ جائے یا اور کسی جو ہے وہ ایکٹیویٹی میں سستی اختیار کر رہا ہو, تو وہاں ہمیں بہت جلدی غصہ آنے لگ جاتا ہے. وہاں ہم فوراً جو ہے وہ اس چیز کو ایک اپنے غصے کے ذریعے جو ہے وہ اظہار کرنے لگتے ہیں. یاد بھی خالی نماز ہی نہیں, نماز بھی ہے اور اہم ترین ہے جی, لیکن اور بھی بہت ساری اخلاقی برائیں ہیں جی, جہاں پر جھوٹ ہے, ہمارا ماتحت ہے یا ہماری اولاد ہے یا کوئی بھی ایسا شخص ہے کہ جو ہمارے اختیار میں ہے اس کو سمجھانا, تو وہاں پر نارملی دیکھا یہی ہے لوگ جو ہے وہ توجہ نہیں کر رہے ہوتے. احمد بھائی, غصہ چھوٹے پر ہی کیوں آتا ہے؟ عموماً دیکھا ہے جب کوئی بڑا آدمی ہو سامنے تو لوگ بغیر بدلہ لیے مسکرا کے اس کو ٹال دیتے ہیں, اور جہاں کوئی غریب آدمی ہے یا کمزور آدمی ہے اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو پھر اس کے اوپر جو غصے کا اظہار ہوتا ہے. تو اس بیہیویئر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دب جانے والے کو دبایا جاتا ہے. ہمارا معاشرہ تو کچھ یوں نظر آتا ہے کہ جس پر انسان پوری دسترس حاصل کر لیتا ہے, جسے انسان اپنے قابو میں پاتا ہے, تو پھر اس پر غصہ بھی ہو رہا ہوتا ہے, اسے ملامت بھی کیا جاتا ہے, اسے سب کے سامنے رسوا بھی کیا جاتا ہے, اور جو کچھ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کیا جاتا ہے. کیونکہ وہ قابو میں ہے, کیونکہ وہ ہمارے ماتحت ہے, کیونکہ وہ ہے کہ جو ہم جس کے ساتھ جو چاہیں کر سکتے ہیں. حالانکہ ایسے مقام پر بہت ساری صورتیں ایسی بنتی ہیں کہ وہاں پر اگر غصہ نہ کیا جائے یا غصے کے وقت جو عمل بنتا ہے رد عمل وہ نہ کیا جائے, بلکہ اچھے انداز سے اگر اسے ٹیکل کر لیا جائے تو بات بہت اچھی بن جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک والد ہے, وہ اپنی اولاد کو اس کی غلطی پر سمجھانا چاہتا ہے جس پر اسے غصہ بھی بہت آیا. اس کے پاس دو طریقے ہیں. اولاً تو نصیحت سے پیار سے سمجھا کے دیکھے اور سمجھ جائے تو کتنا ہی خوبصورت ہوگا. ہاں, اگر اس کی جگہ پہلی بار میں ہی غصہ اتنا کہ بس سب کچھ ہی کہہ چھوڑا پہلی بار میں ہی, اور اتنا کچھ کہہ دیا کہ وہ بچہ جو تھا اس کا اعتماد جو تھا اس کو ٹھیس پہنچی, وہ والد کے سامنے آنے سے اب وہ کترانے لگا. اچھا, والد صاحب جو ہیں ان کی موجودگی بھی اسے بھاری لگنے لگی. اسی طرح استاد ہیں, کسی بات پر شاگرد کو ڈائریکٹ جھاڑ دیں اور جس قدر زیادہ سب کے سامنے برا کہہ دیں تو یہ بھی بعض اوقات اس بچے کی علم سے دوری کا سبب بنتا ہے. ایک بڑا سیٹ ہے, ایک بڑا اپنے کاروبار کا مالک ہے, اپنے ماتحت کو جو کہ 20 سال 25 سال 40 سال سے اسی کے تحت کام کر رہا ہے, کسی ایک بات پر اسے جھاڑ کر اس کی 40 سال کی وفاداری سے خود ہاتھ دھو بیٹھے گا, وہ تو چلا جائے گا. اسی طرح ملازم ہے تو وہ اگر سیٹ کی باتوں پہ غصہ کرنے لگ جائے اور چھوٹی سی بات پہ بس میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس وقت تو شاید کر جائے گا, پھر بعد میں کتنا بڑا نقصان اٹھائے گا کہ ملازمتیں ڈھونڈنا اور پھر اتنی اچھی دوبارہ مل جانا, سیلری بھی یہ ہو, تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. المختصر یہ کہ غصہ آ جانا یہ کوئی مذموم بات نہیں ہے, لیکن غصے پر کیا جانے والا رد عمل اسے لازمی دیکھ لینا چاہیے کہ یہ کس قدر اچھا ہے, برا ہے, یہ کس حد تک لے جائے گا, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یہ چیز غور کر لینی چاہیے پہلے ہی,
ورنہ بعد میں تو پھر سارے بول لیتے ہیں کہ میں نے غصہ آ گیا تھا. جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے آدمی تو پھر اس کو سارے پلس مائنس سامنے. اچھا ایک بات میں یہاں پہ عرض کروں آپ آپ لوگوں نے کو. بات ارشاد جی فرمائی کہ غصہ جو ہے وہ اپنے سے زیادہ طاقتور پر نہیں آتا. ہاں جی آتا ہے سیدی، ہاں غصہ آتا ہے لیکن اس کا نفاذ نہیں کرتا بندہ. صحیح. پھر وہ عام طور پر اس طرح کے بھی نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ غصہ کسی کا تھا، کسی پر تھا اور ہاں. اتار کسی پر رہا ہے. وہ ایسی ہی کیفیت کے اندر ہوتا ہے کہ جس آدمی نے قصور کیا ہے یا جس نے اس کے خلاف طبیعت بات کی ہے اس کو یہ کہہ نہیں سکتا تھا. تو اب جو ایسا آدمی جو عہدے میں اس سے منصب میں کم ہے، اچھا مالی اعتبار سے کم ہے یا جسمانی اعتبار سے جو ہے وہ کمزور ہے، تو پھر یہ اپنے غصے کو اس پر نافذ کرتا ہے. اور یہ اس وقت عموماً عام طور پر ایسا ہوتا ہے، ایک تو غصے کو نافذ کر رہا ہوتا ہے، دوسرا ظلم اور جبر بھی کر رہا ہوتا ہے. تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ بندہ مومن کو چاہیے اپنے آپ کو ظلم سے بھی بچائے اور غصے کے غلط نفاذ سے بھی بچائے. ماشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک انداز ہے، آپ نے دیکھا سبحان ایک اللہ. شخص جو ہے وہ اپنے غلام کو زد و کوب کر رہا ہے، مار رہا ہے. اللہ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پیٹھ پیچھے آپ نے آواز دی. آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں جتنی طاقت جتنی قوت اس بندے پر حاصل ہے، اس سے کہیں بڑھ کر اختیار اللہ کریم کو تم پر حاصل ہے. تو اسی وقت وہ جو شخص تھا اس نے کہا یا رسول اللہ، پیچھے مڑ کر دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابھی صرف آواز سنی تھی. جب مزاج شریعت کے مطابق ہو نا تو پھر جب شریعت کی بات کا پتہ چلتا تو بندہ پھر اس پر عمل کرتا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے اللہ کے لیے آزاد کر دیا. سبحان اللہ. تو سرکار علیہ السلام نے اس پر انہیں جو ہے وہ اس کام پر حضور علیہ السلام نے ان کی تحسین فرمائی، اچھا کہا اور فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرتے تو قیامت کے دن جواب دہ ہونا پڑتا. اور آگ کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈرایا کہ اگر تم ایسا نہ کرتے تو یہ والا معاملہ تمہارے ساتھ ہوتا. تو بات یہ ہے طبیعت میں آ جانے کا اور پھر اس کے نفاذ کا اور پھر اس کے بعد جو شریعت کا تقاضا ہے کہ بھئی میں کمزور پر یہ کام کر رہا تھا تو پھر اس کا ازالہ بھی ہاتھوں ہاتھ کر دے بندہ. یہ مزاج ہو، ایک دفعہ ہوگا، دو دفعہ ہوگا، پھر جب مزاج یہ بن جائے گا کہ مجھے وہ کرنا ہے جو شریعت کا تقاضا ہے تو انشاءاللہ پھر آدمی ظلم سے بھی اور بے جا غصے کو نافذ کرنے سے بھی اپنے آپ کو یہاں پر ایک چیز اور عدنان بھائی کی بات میں اسد بھائی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ نافذ تو نہیں کر پاتا بسا اوقات. اور یہاں پر ظاہر ہے شریعت کی تعلیمات یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اگر جو ہے وہ طاقتور ہے یا عہدے میں تو وہ اب اپنے ماتحتوں پر ظلم کرتا رہے. یاد رکھیے نافذ نہ کرنا بسا اوقات اور کئی برائیوں میں مبتلا کر دیتا ہے کہ اس کی عداوت، اس کی دشمنی اس کے دل میں جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے اور بسا اوقات وہ پھر ایسا نقصان پہنچاتی ہے کہ الامان والحفیظ. تو اس لیے چاہے کمزور ہو چاہے طاقتور ہو، غصے کے نفاذ سے آتا ہے. اور یہ ویسے بھی صفت اچھی نہیں ہے، کیسا بھی انسان کیوں نہ ہو، غصے کی صفت جو ہے وہ یہ ایک عام طور پر ہمارے معاشرے میں اس کو فیل کیا جاتا ہے. اور آپ دیکھیے اسد بھائی، نبی کریم علیہ السلام نے جو معاف کرنے کا فرمایا ہے وہ کمزور ہی کو معاف کرنے کا فرمایا. یہ بھی تعلیمات اس طرف انڈیکیٹ کرتی ہے. جب حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ غلام کو کتنی بار معاف کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 70 مرتبہ معاف کیا جائے. اب گرچہ کہ 70 کا لفظ کثرت کے معنی میں مراد ہے، یعنی غلام کو کثرت سے معاف کرو. اب بظاہر تعلیمات میں یوں طاقتور کی معافی کا یوں الفاظ میں ذکر نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ عام طور پر جو زور چلتا ہے نا وہ مظلوم کے اوپر اور غریب کے اوپر ہی چل رہا ہوتا ہے. اور اس کا ایک بینیفٹ یہ بھی ملتا ہے کہ اگر ہم کمزور کے سے درگزر کریں گے، اس کی عزت کا تحفظ کرتے ہوئے اگر ہم اس کو معاف کر دیں گے، جیسا کہ حضرت امام زین العابدین کا بھی واقعہ ہم نے سنا، یاد رکھیے اللہ آپ سے زیادہ طاقتوروں میں آپ کی عزت کی حفاظت فرمائے گا. وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ درگزر کا معاملہ کریں گے، کیونکہ ہر شیر کے اوپر سوا شیر تو موجود ہے. آج اگر آپ کسی کے اوپر جو ہے وہ ظلم کا معاملہ کر رہے ہیں یا اس کے اوپر غصہ کر رہے ہیں تو آپ سے بھی تو طاقتور لوگ اس دنیا میں موجود ہیں. تو اگر آپ اپنے سے کم تر کی ماتحت کی رسپیکٹ کریں گے، درگزر کر دیں گے، معافی کا معاملہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ جو آپ سے اوپر کے لیول کے لوگ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شفقت کا، مہربانی کا، نرمی کا معاملہ کریں. ماشاءاللہ. دیکھیے غصہ نافذ کرنے میں اصل کیا ہے، نفس کو اچھا لگتا ہے نا کہ میں نے غصہ نافذ کیا، میں نے اپنی طاقت کا اظہار کیا تو اس میں مجھے اندر سے خوشی ملے گی میرے نفس کو، ایک یہ خوشی ہے. اور ایک باوجود قدرت کے معاف کرنے کی جو خوشی ہے، کیا بات. چلو آج تک اگر غصہ نافذ کرنے والی خوشی کا مزہ لیا تھا
تو آج اگر نیت کر لیں، اور میں آپ کو مطلب دعوت دیتا ہوں کہ جہاں آپ غصہ کر سکتے تھے، سامنے والے کو ذلیل کر سکتے تھے، دو باتیں سنا سکتے تھے یا مار سکتے، کچھ بھی کر سکتے تھے، وہاں آپ نہ کریں، معاف کر دیں، مسکرا کے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد آپ کے دل میں جو سکون، جو کیف، جو لطف آئے گا نا، آپ یقین کریں غصہ نافذ کرنے سے یہ کہیں زیادہ ہوگا۔ ایک تو اس سے لطف اندوز ہوں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا اچھا لگے گا اور کتنا مزہ آئے گا۔ دوسرا ایک اور پہلو ہے، اپنے آپ کی نظروں میں آپ بڑے ہو جائیں گے۔ اب یہ کیسا مرد ہے جو بیچارہ کمزور پر اپنی مردانگی گویا کہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، جبکہ حقیقت کے اعتبار سے یہ مردانگی ہے نہیں۔ پہلوان وہ نہیں کہ جو غصہ نافذ کرے، پہلوان وہ ہے جو غصے پر قابو پا لے۔ اسی طرح بالخصوص جو عورتوں پر غصہ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کتنا کمزور آدمی ہے اور کتنا عجیب آدمی ہے، اب اس کو جو بھی لفظ کہیں آپ، کہ جو باہر کا غصہ اپنی زوجہ پہ نکال رہا ہے، عورتوں پہ نکال رہا ہے یا بچوں پہ نکال رہا ہے۔ یعنی اگر دوسرے پہلو کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی ذہنی کیفیت کتنی بری ہے، یعنی کہ ذہنی مریض ہی کہیں گے کہ آپ باہر تو کچھ کر نہیں سکے، اب گھر آ کر وہ بھی عورت پر، اچھا اس عورت پر جو آپ کی زوجہ ہے، منکوحہ ہے، جو آپ کے ساتھ رہتی ہے، آپ کی خدمت کرتی ہے، آپ کے ساتھ کتنے احسان کا اس کا سلسلہ ہے، تسلسل ہے، کسی اور کا غصہ آپ اپنی عورت پہ نکال رہے ہیں، تو آپ کہاں کے مرد ہیں اور آپ کیسے مرد ہیں؟ آپ اپنی اس ادا پر غور کریں، اپنے اس انداز پر غور کریں۔ اور سچی بات یہ کہ یہ کوئی مردانگی نہیں ہے، یہ کوئی پہلوانی نہیں ہے کہ بھئی آپ نے آ کر جو ہے نا کسی کمزور پر، اور خاص طور پر خواتین پر، بلکہ یہ تو بڑا برا سمجھا جاتا ہے کہ بھئی تم خواتین پر زور آزمائی کرتے ہو، ان پر اپنے غصے کا اظہار کرتے ہو۔ لیکن بدقسمتی سے معاشرے کے اندر بہت سارے افراد کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے۔ تو اگر بدقسمتی سے کسی کے اندر یہ صفت ہے اور وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے اور سن رہا ہے، تو براہ کرم اپنے اس انداز پر غور کریں۔ یقین کریں اپنے بچوں پر اور اپنے گھر والوں پر کسی کی وجہ سے غصہ کرنا، اب آپ خود سوچ لیں کہ یہ کتنی کمظرفی والی بات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہمیں ہمیشہ عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا ایک بات کر کے پھر آپ کی طرف بڑھوں گا۔ ہم اپنے معاشرے کی بات تو کر رہے ہیں اور واقعی یہاں پر مسائل ہیں، ہم نہیں کہتے کہ سارے بڑے زبردست لوگ ہیں اور ٹھنڈے مزاج والے ہیں، لیکن آپ یقین کریں دنیا میں ایسی بھی اقوام ہیں جو ہم سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں۔ میرا کچھ عرصہ کسی اور قوم کے ساتھ گزرا ہے، میں نام نہیں لیتا، اشارہ بھی نہیں دیتا، یعنی وہ ہم سے بھی زیادہ ہائی پر ہیں۔ اس کو انگریزی میں شارٹ ٹیمپر کہا جاتا ہے نا۔ ہم ٹھیک ہے بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ ہارن بجا رہے ہیں تو بات بات پر لڑتے ہیں، اچھا جب ہم اپنے ہی معاشرے کے اندر ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یار دنیا میں سب سے برا یہی ہے، کیونکہ ہمارے سامنے کمپیریزن نہیں ہوتا۔ تو میرا کچھ وقت کہیں گزرا تو اب یقین کرے وہ ہم سے دو ہاتھ آگے، اچھا وہاں جا کر اپنی قوم کی بھی قدر ہوئی کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارے ہاں برائیاں ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں، لیکن ان کا انداز دیکھا تو مطلب وہ تھا نا کہ کسی کے جو ہے وہ دانت میں درد تھا تو بڑی تکلیف سے کرا رہا تھا، تو کسی نے اس کو تھپڑ مارا تو وہ دانت کا درد بھول گیا اور تھپڑ کی تکلیف بولا اچھا یار وہ تو بہت کم تھا۔ تو ایسا بھی ہے۔ تو دنیا میں طرح طرح کی قومیں ہیں، طرح طرح کے معاشرے ہیں، طرح طرح کی سوسائٹیاں ہیں۔ اچھا ہر سوسائٹی پوری کی پوری ایک طرح ہو ایسا نہیں ہوتا، کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا، اکثر کی بات ہوتی ہے یا کچھ کی بات ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہم کہیں بھی رہتے ہوں، کسی بھی سوسائٹی کا حصہ ہوں، مجھے تو اپنے مزاج پر اور اپنے انداز پر غور کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عاجزی اور انکساری کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ان چیزوں پر ہم عمل کریں گے تو اللہ کی رحمت سے بہت اچھے انداز پر ہم اپنی زندگی گزارنے میں کامیاب ہوں گے۔ جی ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے کلام کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کو مزید آگے لے کے چلیں گے۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ہے میری جان ہے یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باب خلیل کا گلے زیبا ہو تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہو تجھے سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہو تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہو تجھے اللہ نے تیرے جسم منور کتابش اللہ نے تیرے جسم منور کتابش جانے جا جانے جا جانے جا میں جانے تجلا کہو تجھے جانے جا میں جانے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سبحانہ پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سبحانہ پھول پھولا نور کا مست بو ہے بلبلیں پڑھتی کلمہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا ڈیرا صدقہ نور کا تیرے کی ماتھے رکھا اے جان سہرا نور کا وقت جاگا نور کا چمکا
ستارہ نور کا اے جانے جا میں جانے جا اے جانے جا میں جان مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلفت یک مستانی مخمور اخیر مد بھریا اس صورت نو میں جانا کت جان جانا سچ آنکھا میں رب دی شانا اس شان سو شان سب بڑھیا جس شان سو شان سب بڑھیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما سنکا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا مشتاق اکھی کتھے جانیا اے جانے جا میں جانے جا اے جانے جا ایمان کی جا اے جانے جا میں جانے تجلا کہو تجھے لمیات نظیر تو کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگراج کتا جتنے سر سو جگراج کتا جتنے سر سو ہے تجھ کو شگے گو سرا جانا ہے جانے جا میں جانے جا اے جانے جا میں جانے جا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا اے جانے جا میں جانے جا اے جانے جا میں جانے تجلا کہو تجھے اور مجرم کو اپنے عفو کا ساما کرو شاہ یعنی شفیع روزے جزا کا کہو تجھے یعنی شفیع روزے جزا کا کہو تجھے اور تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بنی حیران ہو میرے شاہ میں حیران ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہو تجھے میں کیا کیا کہو تجھے سب کچھ ان کے ثنا خاکی خامشی چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے حد میں سخن اس سے کر دیا میرے رضا نے حد میں سخن اس سے کر دیا خالق کا بندہ خلق کا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے خالق کا بندہ خلق
کا کہو تجھے سرور کہو کہ مالک و مولا کہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی خوبصورت کلام سنا. جب بھی اس کو سنتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، روح کو تازگی ملتی ہے. اللہ پاک ان کی قبر انور پر کروڑ ہا کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، برکتیں نازل فرمائے. عدنان بھائی، بات ہو رہی تھی کہ غصہ کہاں پہ درست ہے، کہاں پہ غلط ہے. سوسائٹی کے اندر مختلف کریکٹرز ہوتے ہیں. اچھا، ایک یہ پہلو بیان کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات کسی کے نرم نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ غصے والا مشہور ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں تو ہوں ہی ایسے. اچھا، لوگ بھی اس میں پھر معاون ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا غصے والا ہے، بھائی اس سے دور رہو، یہ تو بڑا غصے والا ہے. اچھا، جب ایک شخص کو ہم بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں تو اس کے لاشعور کے اندر یہ بات ہو جاتی ہے کہ میں تو ایسا ہی ہوں، تو پھر وہ اس کو اظہار کرنا پسند کرتا ہے. تو اس بارے میں کیا کہیں گے اور ایسے شخص کی اصلاح کیسے ہو؟ ایسا بندہ جو اپنے بارے میں یہ ذہن بنا لے یا لوگ اس کو کہتے ہیں کہ وہ غصے والا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو صفت اس کے ذمے لگا دی گئی ہے یہ صفت اچھی ہے یا بری ہے. ذمہ لگا دی گئی ہے، بڑا لوگوں معنی نے خیز کہا جملہ ہے. اور اس نے مان لیا. جو ساری دنیا کہتی جی میں غصے والا ہوں، تو اس نے بھی اپنا ذہن بنا لیا کہ میں غصے والا ہوں. دیکھنا یہ ہے کہ اس صفت کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے کہ یہ بندہ غصے والا ہے، اس کے کام آسان ہو رہے ہیں یا بگڑتے چلے جا رہے ہیں. معاشرے میں اس کی عزت جو ہونی چاہیے، مسلمانوں کے درمیان نیک نامی کا پایا جانا، یہ اللہ کے فضل و کرم میں سے ہے. اور کسی بندے کا عزت دار نہ رہنا، برا چرچا ہونا اس کا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضی کا ہے کہ جو اظہار کا جو ذریعہ ہے وہ لوگوں کے درمیان برا چرچا ہونا ہے. تو ایسا شخص، ایسا آدمی کوئی بھی کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ برے الفاظ کے ساتھ یا برے چرچے کے ساتھ جو ہے اس کی شہرت ہو. اصل میں دین سے دوری کی وجہ سے ہوتا یہ ہے، جب کسی بندے کو یہ کہہ دیا جاتا ہے تو وہ شاید پھر اپنی جو ایک دل کے اندر ایک بات ہوتی ہے، میرا روب اور میری دھاک بیٹھ جائے گی لوگوں کے درمیان، اپنی پہچان ویسے ہی کر لیتا ہے. جی، حالانکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو کوئی بھی شخص اچھا نہیں جانتا، حتیٰ کہ اس کے ارد گرد رہنے والے جو افراد ہیں وہ بھی اس کی اس عادت سے تنگ ہی ہوتے ہیں. پھر اس طرح کے جو افراد ہوتے ہیں، لوگ پھر ان سے، ان کے غصے سے بچنے کی وجہ سے، وہ جو ان کی کڑوی اور کسیلی زبان ہے اس سے بچنے کے لیے، یا وہ جو غصہ نافذ کر دیتے ہیں، یعنی کسی آدمی کی عادت ایسی ہے کہ 4 آدمیوں کسی بھی بندے کو ذلیل کر دینا، میں تو نہیں ہوں ایسا، تو پھر لوگ ایسے آدمی کی عزت یا اس کو سلام دعا کرنا یا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وہ اس وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنی عزت عزیز ہوتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے برا اور شریر آدمی کہا ہے ایسے بندے کو کہ جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کو سلام کریں، اس کے ساتھ تعلقات رکھیں. تو یوں بعض لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایک سبق ہے، لیسن ہے. کسی شخص کے بارے میں آپ نے کوئی رائے قائم کر دی اور پھر سارے ہی ایک زبان ہو گئے. اب ہوا کیا، اس سے معاشرے میں نقصان ہو رہا ہے، خیر بڑھ رہی ہے یا شر میں اضافہ ہو رہا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بہت زیادہ غصے والا ہو نا، اگر اس کے پاس آدمی جائے اور وہ جی فلاں آدمی مجھے ملا تھا، اس نے کہا کہ حضرت تو بڑے ہی نرم دل آدمی ہیں جی، بڑے ہی جو ہے نا ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہیں اور بہت نرم انداز میں گفتگو کرنے والے. اب وہ جو غصہ اس کو آ بھی رہا ہوتا ہے نا، یہ آیا ہوا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ میرے بارے میں یہ ذہن بنا کے آیا ہے پہلے سے، تو اب اگر میں غصہ کروں گا تو یہ وہ جو میری ایک اچھی گڈ ول جو بن گئی ہے اس بندے کے ذہن میں وہ خراب نہ ہو جائے. تو اب ظاہری طور پر حالانکہ ہونا اللہ کے لیے چاہیے، لیکن یہ وہ جو اپنی ایک اچھائی سامنے والے کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے اس کو بچانے کے لیے کیا کرے گا، غصہ آ بھی رہا ہوگا نا تو وہ اس کا اظہار نہیں کرے گا، یا اظہار کرے گا تو کم از کم اس انداز میں نہیں کرے گا جس انداز میں یہ کر رہا ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگوں کو بگاڑنے میں اور ان کو سلجھانے میں، ان کی اصلاح کرنے میں لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے. گرد کے جو لوگ ہیں ان کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے. ایک شخص تھا تاجر،
تو وہ تجارت کیا کرتا تھا اور اس کی یوں کہہ لیں کہ مارکیٹ کے اندر بڑی اچھی ویلیو تھی، لوگ اس کے ساتھ خریداری کیا کرتے تھے۔ 3 یا 4 افراد تھے جنہیں اس سے حسد ہو گیا، اور انہوں نے اس کو ٹھان لیا، یوں کہہ لیں پاگل کرنے کی ٹھان لی۔ ایک دن پرانے وقتوں کی بات ہے، لوگ وہی جو اسلامی لباس ہوتا ہے عام طور پر امامہ شریف باندھا ہوا اس نے، اور وہ آ گیا مارکیٹ میں۔ اب ایک ملا اس کو، ارے واہ آپ نے سفید رنگ کا امامہ کتنا خوبصورت باندھا ہوا ہے۔ اس نے سفید امامہ باندھا ہوا نہیں، مثال کے طور نیلے رنگ کا امامہ باندھا ہوا اس نے۔ اب ایک آدمی نے کہا، اس نے کہا میاں میں نے سفید رنگ کا امامہ نہیں باندھا ہوا، میں نیلے رنگ کا امامہ باندھا ہوا ہے۔ ارے نہیں سفید امامہ بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ۔ تھوڑی دور گیا تو وہ دوسرا جو تھا وہ مل گیا، اس کا ساتھی۔ ارے ہرا امامہ میں کیسے سج رہے ہو، کیسے جچ رہے ہو آپ۔ اس نے کہا بھائی میں نے ہرا امامہ نہیں باندھا ہوا۔ اچھا تھوڑی دور گیا، پھر ایک آدمی ملا، اس نے کہا ارے سرخ امامے میں کیا تمہاری آن بان شان ہے، بہت اچھے لگ رہے ہو۔ اب کیا ہوا، جب 4-6 افراد کسی صحیح آدمی کو بھی کہنا شروع کر دیں نا، تو اس کے دل میں بھی کم از کم وسوسہ سا ضرور آ جاتا ہے کہ یار میں دیکھ کسی آدمی کو مطلب ایسے ہی کہنا شروع کر دیں، یار ننگے سر جو ہے وہ آ گئے ہو، حالانکہ امامہ باندھا ہوا ہے۔ تو 4-6 افراد اس کو بولیں گے تو وہ بھی سر پہ ہاتھ رکھے گا، یار واقعی کچھ ہے یار، میں ویسے ہی آ گیا ہوں۔ تو اس کو یوں کہہ کر روز کی روٹین یہی، جب وہ آئے جس دن سفید باندھ کے آئے اس دن کالا امامہ باندھ رکھا ہے، جس دن کالا باندھا اس دن کہنا ارے آج ٹوپی پہن رکھی کتنے اچھے لگ رہے ہو۔ وہ شخص اس کے بارے میں کہا حقیقی طور پر پاگل ہو گیا، اس کو لوگوں نے کہہ کہہ کر پاگل کر دیا۔ تو بعض اوقات لوگوں کے مزاج جو ہے وہ ہم لوگ اس کی تشخیص کر رہے ہوتے ہیں، اور سامنے والا بھی بیچارہ اتنا بھلا مانس ہوتا ہے کہ جیسے لوگوں نے کہہ دیا اس کو، چلیں اچھی صفت میں کہا جائے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ٹھیک ٹھاک آدمی تھا اور اس کو کہہ کہہ کر لوگوں نے اس کو غصے والا ڈکلیئر کر دیا، اور اس نے بھی اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیا بھائی میں تو ایسا ہی ہوں، تو یقیناً ایسے لوگ نقصان کر رہے ہیں۔ بری صفات کو چھڑانا چاہیے، نہ یہ کہ کسی آدمی کو جو ہے نا وہ تمغہ پہنا کر اسے اس بات پر اترانے پر مجبور کر دیا جائے کہ وہ بری صفت کو بھی اچھا سمجھنا شروع۔ صحیح، بہت بہت اچھی بات ہے جی اسد بھائی، ایسا بھی ہوتا ہے کسی شخص کو ایک صفت کے ساتھ جوڑ کے نا، جیسے مثال کے طور پر کسی کو یہ کہنا ہے کہ یہ بڑا غصے والا ہے، اسے غصہ بڑا آتا ہے، اس کا جلال ہے، تو یہ ہے وہ ہے۔ بعض اوقات اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، اسے اپنی ضرورت کی جگہوں پہ استعمال کیا جاتا ہے، کسی کے خلاف کچھ کہلوانا ہو تو غصے میں اسے آگے کیا جاتا ہے، اور یہ پھر سارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، سارے وہ جو غلط نتائج ہوتے ہیں اس پھر غصے کے وہ اسی پہ آ رہے ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ پودینے کے جھاڑ پہ چڑھانا، ہاں جی، پھر پیچھے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ تو غصے میں اسے سامنے کر کے کسی کے لیے کچھ کہلوانا تھا کہلوا دیا، اور بعد میں پھر بیچارہ وہ خود ہی ان سب کے سامنے آتا ہے، ان سب کا سامنا کرنا، جو کچھ بھی آ رہا ہے بیچارے اکیلے کو فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا اگر واقعی آپ زیادہ غصہ کرتے ہیں، یا پھر آپ کو کہہ کہ لوگوں نے صفت کے ساتھ مشہور کر دیا ہے، تو اس چیز پہ بھی غور کیجیے گا کہیں آپ کے ساتھ وہی لوگ کھیل تو نہیں رہے، اور آپ کے اس صفت کے ساتھ آپ کو جوڑ کر آپ کو معاشرے میں ایک تماشا تو نہیں بنایا جا رہا۔ ماشاءاللہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل و دماغ کو جو ہے وہ ذرا اچھے انداز پر استعمال کرنے کی صلاحیت رکھیں، اور ہر ایک کے کمنٹس کو، خواہ وہ پازیٹیو ہوں یا نیگیٹیو ہوں، جب پازیٹیو کمنٹس کو بھی تھوڑا سا انالائز کر لیا کریں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسد بھائی یہ جو مکھن لگانا ہے نا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ پتہ ہونے کے باوجود لگ جاتا ہے۔ یعنی بعض اوقات پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا جو ہے نا وہ سچ نہیں کہہ رہا اور میری خام خواہ جو ہے وہ تعریفیں کر رہا ہے، لیکن میں جو ہے وہ پھولا جا رہا ہوں۔ تو خواہ ہماری کوئی تعریف کرے یا ہمارے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کرے، تو میرا دماغ میرے کنٹرول میں ہونا چاہیے، اور کم از کم ایک دفعہ میں اس کے بارے میں غور ضرور کروں۔ جیسا کہ احمد بھائی نے کہا کہ بعض اوقات لوگ آپ کو استعمال بھی کر رہے ہوتے، اور آپ استعمال ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ہو سکتا ہے ناظرین میں ایسے افراد ہو جنہوں نے اپنے کوئی پرانا واقعہ یاد آ رہا ہو کہ کسی کے کہنے پر آپ آگے بڑھ گئے اور آپ بہت آگے نکل گئے، اور جب آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ ہی آپ تھے، بقیہ سب آگے پیچھے ہو گئے تھے۔ تو ایسا جو ہے وہ ہمیں سلوک نہیں کرنا چاہیے کسی کے ساتھ، اور نہ ہی اپنے ساتھ ہونے دینا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے۔ استعمال ہونے اور کرنے کی بات ہے تو ایک واقعہ کسی نے بتایا تھا کہ کسی جگہ پر کوئی بورڈنگ اسکول سمجھ لیں، تو وہاں پہ جو ٹیچر تھے ان کی انتظامیہ کے ساتھ جو ہے نا وہ ذرا انبن ہو گئی۔ اب ٹیچر کو بڑا مان تھا کہ میرے سارے اسٹوڈنٹس ہیں، اور اگر میں یہاں سے چلا گیا نا تو
ادارہ خالی ہو جائے گا۔ اب وہ بڑے چوڑے ہو کے انتظامیہ کے ساتھ الجھ پڑے اور جو بھی ان کا اختلاف تھا اس کو انہوں نے بڑھا دیا، گویا کہ غصے میں آ گئے۔ اسٹوڈنٹ سے بات کی، جیسے کہ ہوتا ہے ٹیچر بعض اوقات اپنی بات کرتا ہے، تو اسٹوڈنٹس نے کہا کہ استاد جی آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ایسی کی تیسی انتظامیہ کی، گویا کہ اگر آپ یہاں نہیں رہیں گے تو ہم بھی نہیں رہیں گے۔ اچھا، اب وہ بیچارے غصے میں آ گئے اور چڑھانے میں آ گئے، یوں کہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور انتظامیہ نے ان کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرے، ایسا نہ کرے۔ ان کا نہیں جی، میں تو بس جا رہا ہوں۔ تو کہنے والے نے کہا کہ جس دن اس ٹیچر کا سامان گاڑی میں تھا اور وہ اس زوم میں وہاں سے جا رہا تھا کہ میں جاؤں گا تو سارا ادارہ میرے ساتھ ہوگا اور انتظامیہ بلیک میل ہوگی، اکیلے ان کی گاڑی جا رہی تھی اور سارے اسٹوڈنٹس اپنے کمروں کے اندر تھے اور استاد کو جو ہے وہ گاڑی میں چڑھا کے سب سکون میں اپنے کمروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو کسی نے سمجھایا ہوگا کہ بھائی وہ تو جا رہے ہیں، تم اپنے پاؤں پہ کیوں کلاڑی مار رہے ہو؟ تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ کہ ایکسٹریم صورت ہوگی، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہوگا، لیکن عام روزمرہ زندگی کے اندر اگر ہم غور کریں تو کسی کی باتوں میں آ کر ہم کسی کے بارے میں کومنٹس کر دیتے ہیں اور ہم کسی کے ہاتھوں استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو غور کرنا چاہیے، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ایاز بھائی سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ غصے میں آپ کی زندگی میں بغیر نام لیے آپ اگر کچھ واقعات شیئر کرنا چاہیں کہ آپ کو یاد رہ گئے ہوں کہ فلاں شخص غصے میں اور اس نے اتنا بڑا نقصان کر دیا، اپنا نقصان کر دیا یا کسی کا کر دیا، یا کوئی ایسی چیز جو آپ اصلاح کی نیت سے بیان کرنا چاہیں کہ آپ کی زندگی کا ایسا واقعہ ہے جو ناقابل فراموش ہے کہ غصے میں ایسا ایسا فلاں نے کر دیا۔ جی اصل بھائی بالکل، غصے کے جو واقعات ہیں وہ تو شاید کسی کا بھی زندگی جو ہے وہ اس چیز سے خالی نہیں ہوگی کہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہوا کہ جس میں غصے کے منفی اثرات جو ہے وہ معاشرے میں دیکھنے کو ملے۔ ایک ایسا واقعہ جو ہے وہ ذہن میں آ رہا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ غصے کی وجہ سے، اور یہ جو ابھی بات کی گئی کہ دوسروں کے باتوں میں آنے کی وجہ سے ایسا ہوا کہ اسد بھائی معاذ اللہ قتل و غارت گری تک معاملہ پہنچ گیا۔ یعنی ان کا اس قصے سے، اس واقعے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ یعنی جو لوگ ثالثی بن رہے ہوتے ہیں، تیسرے فرد کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں دو لوگوں کے بیچ میں، ان کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی کسی ایک فرد کی بات سن کر فیصلہ نہ کریں، بلکہ مکمل دونوں فریقوں کی بات سننے کے بعد پھر جا کر جو ہے وہ آپ کوئی قدم اٹھانا چاہیں، اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیں، اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ فرد واحد کی بات سنی اور پھر وہی والا، ان کو پتہ ہے یہ ذرا سا غصے کا تیز ہے، یہ جا کر وہاں پر جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا کر دے گا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح کا جو ہے وہ ایک واقعہ رونما ہوا کہ جو ہے وہ تیسرا ان کو فرد ثالث بنایا گیا کہ آپ اس مسئلے کے بیچ میں جو ہے وہ فیصلہ کروائیں۔ اب جو وہ فیصلہ کرنا ہے تو فرد واحد کی بات سن کر وہ طیش میں آ گئے اور سامنے والوں کے ساتھ جا کر جو ہے وہ جس کو آپ کہیے کہ لڑ پڑے اور جھگڑا کر دیا، اور ایسا کہ آگے سے جو افراد تھے انہوں نے پھر ان کو آڑے ہاتھوں دیا اور یوں جس کو آپ کہیے کہ وہ ان کو جان سے ہی جو ہے وہ ہاتھ دھونا پڑا۔ تو خواہ خواہ کا غصے میں آ کر، جذبات میں آ کر، اچھا اگر گئے بھی تھے تو طریقے سے بات کرنی تھی، ان سے ان کا مسئلہ پوچھنا تھا، ان کی کیا وجوہات ہیں، ان کا کیا ریزن ہے، پھر کوئی بیٹھ کر جو ہے وہ اس کو نتیجے کی طرف پہنچنا، لڑائی حل کروانی تھی، نہ یہ کہ پہلے دو لڑ رہے تھے جی اور آپ کے جانے سے اب تین لڑ اب رہے۔ مزید جو ہے وہ لڑنا شروع ہو گئے۔ تو یہ چیز ایک جو ہے وہ بہت بڑے نقصانات کا، بعض اوقات سگے رشتوں کے اندر اسد بھائی کہ قتل و غارت گری تک پہنچ جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے ناراضگی ہو جاتی ہے، رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک پہلو اس کے اندر ایک اور جو ہے وہ جو جس کو آپ کہیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی غصے کے حوالے سے دکھائی دیتا ہے، اسی کے ضمن میں بات کروں گا کہ اب مثال کے طور پر ایک شخص معاشرے میں ہمیں پتہ ہے یہ بڑا نرم مزاج آدمی ہے، یہ ٹھنڈا آدمی ہے، یہ اتنا جلدی غصہ نہیں کرتا ہے، ہائپر نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں بڑا عجیب ایک مزاج پایا جاتا ہے۔ اگر غصے والا شخص ہمیں ملے، ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا غصیلا آدمی ہے، یہ بڑا چڑچڑا ہے، اس سے ذرا بچ کے رہنا، بات ذرا سنبھل کے کرنا، یہ فوراً ہائپر ہو جاتا۔ ایک یہ ہمارے یہاں طبقہ ہے جو غصے والے افراد کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے اور دوسروں کو کہہ رہا ہوتا ہے اس سے ذرا بچ کے رہنا، اور دوسری طرف ہمارے طبقے کا یہ بھی ایک مزاج پایا جاتا ہے ٹھنڈا ہے، اس کو کہتے ہیں تو بولتا نہیں ہے، یہ جو سارے تمہارے ساتھ جو یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں یہ صرف اور صرف تمہارے چپ رہنے کی وجہ سے، ابھی بول کر دیکھو میں تو اسی وقت ٹائٹ کر دیتا ہوں، میں تو بالکل سیدھا کر دیتا ہوں،
یعنی اس کو ابھارتے ہیں، اس کو ابھارتے ہیں اس بات کے اوپر. یعنی عجیب وہ ہے سوچ ہے کہ ایک طرف جو غصے والے کو ہم ناپسند کریں اور دوسرا جو بیچارہ نرمی سے اپنے معاملات کو لے کر چل رہا ہے بہتر انداز میں جو ہے وہ اتنی جلدی غصہ نہیں کر، اس کو غصے پر ابھارنے والا کام جو ہے وہ اختیار کیا جا رہا ہوتا ہے. تو ایسا نہ کریں. بعض اوقات پھر وہی بات ہوتی ہے کہ وہ اسٹیپ اٹھا لیتا ہے اور نتیجتاً نقصان اس کو جو ہے وہ اٹھانا پڑ پڑتا جاتا ہے. ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ویسے تو کئی واقعات ہیں، لیکن غصے سے بچنے کے لیے شاید ہو سکتا ہے کسی کے کام آ جائے. دارالفتہ اہل سنت کا واقعہ، اور 20 سال ہو گئے ہوں گے، 22 سال ہو گئے ہوں گے آلموسٹ. تو ایک شخص آیا مسئلہ پوچھنے، اور طلاق کا مسئلہ تھا. اس کا نوجوان تھا بالکل، ہوگا کوئی 25-27 سال کے آس پاس اس کی ایج ہوگی. آ کر اس نے مسئلہ پوچھا، مسئلہ بتایا گیا. تو 1 طلاق، 2 طلاق، 3 طلاقیں وہ دے چکا تھا. اب ظاہر ہے کہ وہ بیچارہ جب طلاق دی تھی تو غصے میں تھا. اب جب غصہ اترا اور اس کو سمجھ پڑی کہ مجھ سے ہو کیا گیا ہے، اب مفتی صاحب نے اس کو بتا دیا کہ بھئی 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، اور 3 طلاق کے بعد کا جو حکم ہے وہ جو بھی تھا اس کو بیان کیا. تو مجھے اس کے الفاظ اور وہ کسی حد تک چہرہ یاد تو نہیں ہے، لیکن دھندلی سی یادیں ہیں. وہ کہنے لگا کہ مفتی صاحب ابھی تو صرف 6 ماہ ہوئے تھے شادی کو. یعنی اس کی جو ایک مایوسی کہہ لیں، یعنی کہ اس وقت اس کا حال کیا ہوگا. اللہ اکبر. یعنی 6 ماہ 8 ماہ شادی کو ہوئے، اور ابھی تو خوشی کے دن تھے، ابتدائی دن تھے. اس میں جذبات ہوتے ہیں، انسان ایک نئی زندگی کی ابتدا میں ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن وہ غصہ اس کو لے ڈوبا، اور وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ جس پر وہ کہے کہ میں نے درست فیصلہ کیا. جذبات ہوں گے، کسی بات پہ لڑائی ہو گئی ہوگی، غصہ ہو گیا ہوگا. اور 3 طلاق کے بعد اگر دوبارہ ایک ساتھ رہنا چاہیں تو اس کی جو صورت ہے وہ آسان نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ویسے تو طلاق حلال چیزوں میں ناپسندیدہ ترین شے ہے میرے رب کے نزدیک. تو ضرورتاً اس کی اجازت دی گئی ہے جہاں دی گئی ہے، لیکن اکثر یہ معاملہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے. تو اللہ پاک سب کو محفوظ فرمائے. قتل کے بارے میں کہا گیا کہ اکثر جو قتل ہیں ان میں سے واقعہ رونما ہونے کے بعد اگر 10 سیکنڈ تک کوئی اپنے غصے کو قابو کر لے تو ایک بڑی تعداد میں قتل جو ہے اس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے. یعنی لڑائی ہوئی، کسی نے گالی دی، تھپڑ مارا، یا کوئی بھی نقصان ہوا، تو جیسے ہی غصہ ٹریگر ہوا تو اس کے 10 سیکنڈ کے اندر اندر جو ہے وہ قتل ہوتے ہیں. اگر کوئی 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ 1 آدھ منٹ اپنے آپ کو قابو کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر وہ کیفیت نہیں رہتی، یعنی کہ وہ قتل کرنے والی کیفیت نہیں رہتی. ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ کوئی 2-4 الفاظ بول دے. اب 2-4 الفاظ بول کر معافی اور تلافی کی صورت آسان ہے، لیکن قتل تو قتل ہے نا. جس سے قتل ہو جاتا ہے، آپ جائیں پوچھیں دیکھیں، جتنے بھی قتل کرنے کے بعد جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں ساری زندگی بیچارے رو رہے ہوتے ہیں، اور جن کو معافی نہیں ملتی تو ان کی زندگی پھر کیسی ہوتی ہے. اور وہ اس لمحے کو یاد کر کے رو رہے ہوتے ہیں کہ یار کاش اس وقت میں نے غصہ نہ کیا ہوتا. تو طلاق ہو، قتل ہو، یا رشتہ داری کا ٹوٹنا ہو، ایون کہ استعفیٰ دینا ہو. اب میرا چونکہ ایک ادارے سے تعلق ہے اور کئی سالوں سے ہے اور انتظامی معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے، یقین کریں بعض اوقات تو افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ کر جاتے ہیں نا. اور کوئی اس کو سمجھایا، کوئی اس سے مسٹیک ہوئی کہ بھئی آئندہ مت کرنا، لیکن بعض لوگ غصے میں آ جاتے ہیں. ایک واقعہ ہے، تو وہ غصے میں آیا، اس کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ نہیں سمجھا، اور اس نے کہا یہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں. اچھا، وہ استعفیٰ دیا اور اس کا استعفیٰ قبول ہو گیا. اب جب جا کے اس نے گھر میں سوچا اور غصہ اس کا کیا کہتے ہیں غصہ ہرن ہوا. اب جاب اتنی آسانی سے ملتی نہیں، اور اچھی جگہ پر اور اچھے منصب پر آپ پہنچتے ہیں تو بڑی محنت کے بعد پہنچتے ہیں. اب جو اس کو سمجھ پڑی نا، اب اس نے کال کی، لیکن استعفیٰ تو قبول ہو گیا تھا اور فیصلہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اب منتیں ترلے سب کر رہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ادارے کے بھی اصول ہوتے ہیں. پھر بعض صورتوں میں آپ اتنا کچھ کر چکے ہوتے ہیں کہ پھر ریورسل ممکن نہیں ہوتا. تو ایک تعداد ہوگی ہمارے ناظرین میں سے کہ جنہوں نے غصے کی وجہ سے یا اپنی انانیت کے بعد، لوگ ہوتے ہیں بھائی میں تو استعفیٰ اپنی جیب میں رکھتا ہوں، بھائی یہ ڈائلاگ،
بھائی میں تو اپنا استعفیٰ جیب میں رکھتا ہوں، تو وہ بیچارہ پھر استعفیٰ ہی لیے گھوم رہا ہوتا ہے، پھر دوسری طرف سی وی لے کے گھوم رہا ہوتا ہے، وہ پھر کسی ادارے میں اس کو جو ہے نا وہ پذیرائی ملتی بھی نہیں ہے، تو نہیں کرنا چاہیے، بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اچھی جگہ پر آپ جاب کر رہے ہیں تو خام خواہ غصہ مت کریں، اچھی جاب چلی جاتی ہے اس وقت انا ہوتی ہے، اچھا اس وقت لوگ سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں دائیں بائیں والے یا بڑے، لیکن نہیں مجھے یہ بول دیا، اچھا میں کوئی مطلب ایویں ہوں، میں مطلب سمجھتے نہیں ہو، مجھے جانتے نہیں ہو، نوکریاں بہت، تو یہ جو مزاج ہے نا اچھا نہیں ہے، تو انسان کو بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ عدنان بھائی کیا کہیں گے، کوئی ایسا واقعہ یاد آتا ہے آپ کو آپ کے آس پاس؟ ویسے تو اخبار بھرے پڑے ہیں لیکن پریکٹیکل لائف کا جو واقعہ ہوتا ہے وہ بندے کو بڑا یاد رہتا ہے، کہیں پر آپ نے کوئی نوٹس کیا ہو کہ غصے میں کسی نے کوئی لاس کیا ہو؟ بہت سارے جی واقعات، یہ تو یوں کہہ لیں زندگی کا حصہ ہے، بہت سارے افراد ایسے ملتے ہیں اور یعنی مزاج نہ تبدیل ہوئے لوگوں کے تو مزید بھی ملیں گے ایسے افراد جنہوں نے غصے میں اپنے گھر کو تباہ و برباد کیا ہوتا ہے۔ وہ فلاں آدمی نے مجھے بات کہی تھی اور میں نے جا کے جو ہے بیوی کو طلاق دے دی، یہ کیا، ایسے بے شمار افراد ملتے ہیں اور ان کی پہلی بات یہ ہوتی جی غصے میں طلاق دے دی، غصے میں طلاق دے دی، غصے میں فلاں کام کر دیا، غصے میں جو ہے وہ آفس میں لڑائی کر کے آ گیا اور جو مطلب صاحب منصب تھا، آفیسر تھا، اس کے ساتھ جو ہے وہ بگاڑ لی۔ اب بیچارہ پھر وہ جو آپ نے بات ارشاد فرمائی نا، بعض اوقات 10-12 سیکنڈ جو ہے نا وہ برداشت کرنے کے ہوتے ہیں، وہ نہیں کیے ہوتے اور اس کے پیچھے خمیازہ بھگتنا جو پڑتا ہے وہ بعض اوقات برسوں پر محیط ہوتا ہے، اور پھر وہ لمحہ شرمندگی کا سامنا اسے کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جو 10-12 سیکنڈ اس نے اسی وقت فی الفور جو رپلائی کیا ہوتا ہے نا، اس کا وہ خمیازہ بیچارہ ساری زندگی بھگتتا رہتا ہے۔ ایک شخص تھا ایسے ہی بڑا سمجھدار آدمی، حقیقت پر مبنی واقعہ ہے۔ وہ سمجھدار یوں تھا کہ اس کی گھر میں اپنے انبن ہوئی تو اس نے کیا کیا، چونکہ دینی علم رکھنے والا تھا تو اس نے اپنی زوجہ کو ایک طلاق دے دی۔ نہ بن رہی تھی، لڑائی جھگڑے ہوئے اس طرح کے، تو اس نے ایک طلاق دے دی۔ اب جو اس کے سسرال والے رشتہ دار تھے عزیز، وہ آئے، کہنے لگے لو ہمیں تو بلیک میل کر رہا ہے، یہ ایک طلاق کا کیا مطلب ہوتا ہے، دینی ہے تو تینوں دو۔ یا اللہ، اس بیچارے کو اتنا ہائپر کیا، اتنا اسے ٹیکس دلایا، پریشرائز کیا، اس بیچارے نے یہ ایک تو حکمت عملی کی وجہ سے سمجھداری کا مظاہرہ کیا، لیکن وہ جو بعض اوقات ہم لوگ دوسروں کی بات مان رہے ہوتے ہیں، ارے وہ کہہ رہا تھا میں نے کر دیا، پھر تو اب کیا کیا اس نے، اب اس نے وہ کہا کہ پہلے ایک کہا تھا، اب چلو دوسری بھی لو اور تیسری بھی لو، اور جب تینوں ہو گئی اب سامنے والوں کو عقل آ گئی، اوہو یہ تو غلط ہو گیا جی کام، اب کہتے ہیں جی اب صلح کی طرف آئیں۔ حالانکہ وہ جس شخص نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا پہلے، وہ اس نے اچھا کیا، اس کے بعد جو معاملہ تھا وہ تو شریعت میں بڑا آسان تھا، اور یقیناً ہر اس بات میں آسانی ہوتی ہے جب بندہ شریعت پر عمل کر رہا ہوتا ہے، اور جب شریعت کے اصول قاعدے قوانین کو بندہ توڑتا ہے پھر مصیبت میں مشکلات کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب جو صورتحال تھی وہ بڑی جو ہے وہ تکلیف دہ تھی، تو ان لوگوں نے جو رشتہ دار ہی تھے، عزیز و اقارب تھے، اس آدمی کو اتنا تیش دلایا کہ یہ والی صورت جو وہاں تک پہنچایا۔ اب اس میں دیکھیں نا کتنا یعنی کہ عجیب ہے معاملہ کہ ہم صلح کی طرف جائیں، صفائی کی طرف جائیں، معاملہ فہمی کی طرف جائیں، نہ یہ کہ ہم اس کو مزید جو ہے وہ بگاڑنے کی طرف جائیں۔ تو ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا بعض اوقات ہمارے پاس نا لوگ مشورہ لینے آتے ہیں، جی احمد بھائی سے بھی واقعہ سنیں گے، تو یہاں پر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم سے کوئی مشورہ لینے آیا ہے تو چونکہ ہمارا کچھ جا نہیں رہا ہوتا تو ہم ایکسٹریم بات پر جو ہے نا اس کو مشتعل کر دیتے ہیں۔ تو خدا کے لیے بھئی آپ کا نہیں جا رہا لیکن سامنے والے کا بہت چلا جائے گا، وہ آپ سے مشورہ کرنے آیا ہے، آپ کو اس نے اپنا صاحب راز سمجھا ہے، آپ کا اپنا اس نے ہمدرد سمجھا ہے، تو خدا کے لیے اگر کوئی پازیٹیو پہلو نکلتا ہو تو اچھا مشورہ دے دے، یار آپ کا نہیں جا رہا لیکن وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے، وہ آپ کا اسلامی بھائی ہے، وہ آپ کا مطلب ہم مذہب ہے، ہم مسلک ہے، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے، آپ کے ادارے میں کام کرنے والا ہے، چلو آپ کا ظاہری کوئی تعلق نہیں، وہ آپ کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی تعلق رکھتا ہے جبھی تو آپ کے پاس آیا ہے، کوئی اس طرح کی رشتہ داری نہ بھی صحیح، لیکن اس کو ایسا الٹا مشورہ دیں گے کیونکہ ہمارا کچھ نہیں جا رہا نہ میرا مال کا نقصان ہے، نہ میرا جان کا نقصان ہے، نہ میری عزت کا نقصان ہے، تو جو ہوگا اس کے ساتھ ہوگا۔ تو مشورہ دینے والا بھی
خیال کرے، اور پھر سچی بات یہ ہے کہ اس نے جو بھی کیا، اینڈ آف دا ڈے ذمہ دار تو آپ ہیں نا، اپنے کیے کا بھگتنا تو مجھے ہی ہے۔ دنیا میں کوئی آپ کے ساتھ بہت مشکل ہے، پھر مشکل کے وقت کھڑا ہو، پتہ ہے کیا بولیں گے لوگ اگر آپ نے کچھ کر دیا ایسا؟ یار خود کو عقل نہیں تھی؟ اگر آپ نے بعد میں کہا یار مجھے تو اس نے بولا تھا، یا اس وجہ سے میں نے یہ کام کیا، تو لوگ پتہ کیا بولیں گے؟ یار تم تو عقل مند تھے، اس نے بولا کیا مطلب وہ بولے گا تو کنویں میں چھلانگ لگا، پھر یہ باتیں کریں گے۔ اب آپ سوچیں، ایسی اس وقت کاٹو تو خون نہیں، اب کر لیں بات۔ تو برائے کرم غصے کے وقت فیصلہ کرنے سے اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ ہم عموماً اکثر غصے کی حالت میں غلط فیصلے کی طرف بندہ چلا جاتا ہے۔ اب انشاءاللہ اس کے علاج کی طرف بھی جائیں گے، کیسے اس کو ہم روک سکتے ہیں، اور ایسے بھی واقعات، دوسرے واقعات بھی انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے کہ فلاں شخص کو غصہ آیا، اس نے صبر کیا اور بچ گیا۔ ایسے واقعات بھی تو ہوں گے نا، تو آپ کے موٹیویشن کے لیے۔ لیکن پہلے احمد بھائی، آپ کی زندگی میں آپ نے دیکھا ہو کہ غصے میں کسی نے کوئی بہت غلط کام کر دیا، آپ کو یاد رہ گیا؟ ایسے کئی واقعات سننے میں آتے ہیں، بلکہ دیکھنے کو بھی ملتے ہیں، کیونکہ میرا تعلق تعلیم و تعلم سے ہے۔ تو بعض اوقات کسی استاد محترم کا غصے میں آ کے کوئی سخت لفظ یا جملہ کہہ دینا، ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہ طالب علم پھر تعلیم سے دور ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور بعض اوقات یوں بھی دیکھا کہ کسی بچے کی شکایت کے لیے یا اس کے والد صاحب کو اس کے حوالے سے نگہداشت کا کہنے کے لیے بلایا۔ اب والد صاحب خود پیرنٹس جو تھے وہ آئے اور آ کے آفس میں ٹیچرز کے سامنے، پرنسپل کے سامنے آ کے خود اپنے بچے کو وہاں اور زیادہ کہنا شروع کر دیا۔ تو اس چیز کا بھی بڑا برا نتیجہ دیکھا ہے۔ ایک اچھا بھی واقعہ یوں ہوا تھا کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم جسے ثالثی بنا رہے ہوتے ہیں وہ اس کا اہل نہیں ہوتا، یا وہ دونوں جانب سے سننے کا روادار نہیں ہوتا، وہ کسی ایک جانب سے آیا ہوا ہوتا ہے جس کا پھر نقصان ہوتا ہے۔ اگر ثالثی کوئی ایسا شخص ہو کہ جو معاملہ شناس ہو، معاملہ فہم رکھتا ہو، اور ساتھ ہی اس کا کسی ایک جانب سے تعلق نہ ہو، تو نتیجہ اچھا نکلتا ہے اور معاملہ پھر حل ہونے کی طرف جاتا ہے، بہتری کی طرف جاتا ہے۔ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا کہ سفر تھا، بائک پہ ٹریول کر رہا تھا، تو اچانک سے جو آگے ایک گاڑی تھی اس نے بریک ماری، حالانکہ آگے کچھ تھا نہیں، رش نہیں تھا، ٹریفک جام نہیں تھا، وہ کسی ایک شخص کی غلطی تھی، وہ آگے سے گزر رہا تھا، اچانک سے روڈ پہ آ جاتے ہیں، تو اس نے بریک ماری تو مجھے بھی بریک مارنی پڑی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ میری بائک اس کی گاڑی سے ہٹ ہوئی۔ اب گاڑی والا شخص نکلا بڑے غصے میں تھا، بڑے غصے میں تھا۔ تو جیسے ہی آیا میں نے اس سے سلام لے لیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس نے مجھے دیکھا، پھر اپنی گاڑی کا وہ ڈینٹ دیکھا، اور پھر اس نے کچھ بات کی تو میں نے اس سے معافی مانگی۔ میں نے کہا ہاں واقعی میری غلطی ہے، میں نے ایکسکیوز کیا، بس یہ 2 باتیں ہوئی، وہ گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ ورنہ غصہ اتنا تھا، اگر میں غلطی نہ مانتا یا میں پہلی بات کچھ اور کہہ دیتا کہ آپ نے اچانک بریک کیوں ماری، یا آپ کو دیکھ کے چلنا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ، تو یہ بات بہت بڑھ جاتی۔ تو بعض اوقات سامنے والے کا غصہ آپ بھی ٹھنڈا کر سکتے ہیں، یعنی آپ اگر اس کے غصے کو پہلے ہی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ شخص غصے میں ہے، اور اسے آپ ویسا جواب نہیں دیتے جیسا وہ اپنے غصے میں چاہتا ہے آپ سے، اپنے غصے کو اور بڑھانے کے لیے، تو وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ایسے کئی سارے واقعات اسلاف کے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں کہ اعرابی حضور کی بارگاہ میں آتے تھے یا غیر مسلم آتے تھے، اور وہ آپ سے اس طرح کا معاملہ کرتے تھے جو آپ کی شان کے لائق نہ ہوتا، یا بے ادبی صحابہ جسے شمار کرتے تھے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تحمل سے آپ جب معاملہ فرماتے تو وہی شیدائی ہو کے جاتے تھے، وہی دامن اسلام سے وابستہ ہو کے جاتے تھے، وہی پھر ایسے ہو جاتے تھے جو ہر وقت حضور کے گن گایا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب مثال دی آپ نے، اور یہ ایک بہت زبردست مرہم ہے۔ اگر یہ رکھنا کسی کو آ جائے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ فوراً اس کو قبول کر لیں، اچھا نہ بھی ہوئی ہو پھر بھی کہہ دیں کہ معذرت، مجھے معاف کر دیں، یا کوئی بھی ایسے الفاظ جو نرمی پر مبنی ہوں، مشتمل ہوں، تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور جہاں پر اب ہمارے ہاں تو بہرحال نظام کی چونکہ مجموعی طور پر کمزوری ہے، تو اگر ٹکرا جائے گاڑی تو دونوں کو ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور وہ کس انداز پر ہو رہا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے پہلے 50 روپے کا نقصان تھا، اور جب لڑائی ہوئی تو پھر وہ 500 یا 5000 یا اس سے بھی آگے کی صورت ہوگی۔ ورنہ جن ممالک کے اندر سختی ہے اور واقعی قانون پر عمل ہے، تو اس کی ایک برکت یہ ہے قانون پر عمل کی کہ اگر
دو گاڑیاں ٹکرا گئی ہیں تو آپ آپس میں لڑ نہیں سکتے. آپ جو ہے وہ کھڑے رہیں گے, گاڑی بھی نہیں ہٹائیں گے. جو ٹریفک والے ہیں, پولیس والے, جن کا یہ کام ہے, وہ آئیں گے, اس موقع کو دیکھیں گے, جس کی جتنی مسٹیک ہے تو اس کے مطابق اس کو جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے گا. تو وہاں پر یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا حال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ گاڑی سے گاڑی لگ گئی ہے, چلو یار لوہا ہے, گاڑی ہے, بن بھی جائے گی, ٹھیک ہو جائے گی, اسپیئر پارٹس مل جائیں گے. لیکن انسان کی تو کوئی قیمت نہیں ہے نا. تو وہ اتر کے ماشاءاللہ ایک دوسرے کا حال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ خیریت سے ہیں, آپ ٹھیک, کیونکہ پتہ ہے کہ ہم نے کچھ کرنا تو ہے نہیں. اور جہاں پر ایسا قانون نہیں ہے تو چونکہ مجھے ہی فیصلہ کرنا ہے 500 یا 1000 یا 10,000 کا, تو ایک دوسرے پر غالب آنے کے لیے گفتگو شروع ہوتی ہے اور پھر کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے. چلو قانون پہ عمل ہے نہیں ہے ایک الگ بحث ہے, لیکن آپ کے پاس ایک پانی کی بالٹی ہر وقت موجود ہے اور وہ ہیں میٹھے بول. وہ آپ بول دیں گے تو گویا کہ آپ نے سامنے والے پر پانی کا چھڑکاؤ کر دیا اور اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. اللہ پاک ہمیں توفیق دے. ہوتا یہ کہ جب بندہ اس کیفیت کے اندر ہوتا ہے تو پھر اچھوں کو سمجھ نہیں پڑتی. تو یہ پہلے سے تربیت کرنی ہوتی ہے اور بار بار اپنے آپ کو سمجھانا ہوتا ہے کہ یار اگر کبھی ایسی سچویشن ہوئی تو میں یوں کروں گا. اور باپ جو ہے وہ بچوں کو سمجھائے, بھائی کو سمجھائے, دوست آپس میں بار بار. جیسے کہ میرے ایک عزیز ہیں, ان کی بڑی اچھی بات مجھے لگی کہ وہ اپنے بھائیوں میں بڑے ہیں, قریبی عزیز ہیں. تو حالانکہ سارے ہی بڑے ہیں, سارے ہی صاحب اولاد ہیں, لیکن وہ چونکہ سب سے بڑے بھائی ہیں تو بڑا بھائی ہوتا ہے, وہ ہمیشہ بڑا رہتا ہے. تو وہ آج تک اپنے بھائیوں کو بٹھا کر ایک بار سمجھاتے ہیں کہ دیکھو کبھی کوئی چھیننے آ جائے کوئی بھی چیز تو اس کو دے دینا, موبائل فون ہو یا والیٹ ہو, کچھ بھی ہو, کبھی ایسا ہو تو وہ دے دینا. کیوں؟ کیونکہ موبائل آ جائے گا, پیسے آ جائیں گے, لیکن اگر کوئی حادثہ ہو گیا اور کوئی جسمانی نقصان ہوا تو وہ ریٹرن نہیں ہوگا. جب ان سے کہا کہ یار آپ ہر وقت, تو انہوں نے یہی بات کہی کہ میں بار بار اس لیے سمجھاتا ہوں کہ جب بندے پر پڑتی ہے تو سمجھ نہیں پڑتی, تو بار بار آپس میں بیٹھیں تو ایک دوسرے کو کہتے رہیں تاکہ ذہن بنتا رہے. اور ایسے کتنے واقعات ہم نے دیکھے, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا پر, کہ وہ چینا چپٹی کے اندر کبھی جان چلی گئی, کبھی ٹانگ چلی گئی, کبھی آنکھ چلی گئی, کبھی ہاتھ چلا گیا. اب بھلے 2-4 لاکھ روپے کا نقصان تھا, لیکن وہ آنکھ کا یا ہاتھ کا نعمل بدل تو نہیں ہو سکتا نا. تو جیسے یہاں پر ہم تربیت کرتے ہیں تو ایسے ہی غصہ اور اس کیفیت کے بارے میں بھی ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے. آیات بھی غصے پر قابو پانے کے کیا مدنی پھول ہو سکتے ہیں اور اس بارے میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے, عملی طور پر ہمیں کیسے قابو. مثال ہے اگر کسی کی نیچر ہے ہی ایسی, اب وہ بیچارہ کرے کیا, آ جاتا ہے, ٹھیک ہے ہم نے بہت ساری بات کی, گفتگو کی, لیکن اس کی طبیعت ایسی ہے تو وہ کیا کرے کہ اس کی طبیعت میں کچھ بہتری آئے. اصل بھائی اس کے اندر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنا ذہن بنانا ضروری ہے اور علم دین حاصل کرنا. یعنی وہ فضائل کی جو غصہ پینے کے فضائل ہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو غصہ پینے کے فضائل ارشاد فرمایا کہ جنت کی بشارت جو ہے وہ اس کے اوپر عطا فرمائی ہے کہ جو شخص جو ہے وہ غصے کو وہ ضبط کرے, کنٹرول کرے. پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اسباب جو ہے نا غور کر لیے جائے کہ کس بہاف پر جو ہے نا مجھے جلدی غصہ آتا ہے, ان کے اوپر کام کرے, ان کے اوپر جو ہے وہ ورک کرے, ان چیزوں کو اپنی کنٹرول کرنے کی کوشش کرے. مثال کے طور پر جو ہے نا جیسے مزاج کے خلاف اگر کوئی بات ہو گئی, کسی نے جو ہے وہ کوئی برا بلا کہہ دیا, تو اب جو ہے نا فوراً مجھے غصہ آ جاتا. تو اس میں یہ ہے کہ یار بعض اوقات جو ہے وہ کیا نام ہے اگر کسی نے برا بلا کہہ دیا, تو ہمارے بزرگان دین ایسے بھی تھے جن کو اگر کوئی برا بلا کہہ دیتا تھا تو وہ فرماتے تھے کہ تم نے میری حقیقت کو بیان کر دیا. یعنی یہ عاجزی کے طور پر, انکسار کے طور پر یہ بات فرمایا کرتے تھے. تو ہم دیکھیں کیا واقعی ہمارے اندر بعض اوقات ہمارے اندر برائی ہوتی ہے, لیکن ہمیں سچ سننا پسند نہیں ہوتا. کوئی ہمیں کہہ دیتا ہے تو ہمیں جو ہے وہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بھائی آخر ایسا کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی سی بات کو اپنے دل پر لینا شروع کر دیتے ہیں, جس ہے بہت مشکل کام. جی ہے مشکل کام, ظاہر سی بات ہے مشکل تو ہے. دوسری بات یہ ہے اسد بھائی کہ غصہ کے نفاذ سے بچنے کا ایک طریقہ بہترین یہ ہے, آپ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ یار میں ریئیکٹ کر جاؤں گا یا میں سامنے فوراً جو ہے وہ جواب دینا, آپ کوشش کریں کہ وہاں سے ہٹ جائیں. یہ جو آپ نے طلاق کی بات کی, قتل و غارت گری کی بات کی, رشتوں کے معاملات کی بات کی, جو ہم نے خرابی کی جتنی بات کی ہے, جیسے ابھی روڈ ٹریفک کی بات کی ہے یا حادثات کی بات کی, کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے آپ وہاں سے دور ہو جائیں, اس چیز کو اپنی نظر سے ختم کرنے کی کوشش کریں. اب مثال اگر گھر میں کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو غصے کے نفاذ سے بہتر ہے کہ آپ گھر سے تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں. اس لیے کہ جس شخص پر غصہ آ رہا ہے نا, جب تک وہ سامنے رہے گا, وہ شیطان جس کو آپ کہیے کہ خون
میں گردش تو کر رہا ہے جہنا کا نام ہے اس غصے کے عالم میں، تو ظاہر سی بات ہے زیادہ ہائپ کریٹ ہے، تو لہذا اب وہ بار بار سوچ کے اور غصہ آئے گا، تو اس کو پھر ظاہر سی بات ہے پھر برداشت تو کر نہیں پائے گا، تو نافذ کر بیٹھے گا۔ ایک جیسے بھی روڈ ایکسیڈنٹ کی بات ہو رہی تھی کہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، اب اس میں ایک خرابی کیا ہوتی ہے، ایک تو چلیں جو بات ہوئی وہ بھی بیچ روڈ میں کھڑے ہو کر یہ بات کرنی ہے، ارے بھائی اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے تو تھوڑا سا آپ سائڈ پر آ جائیں، ایک الگ ہو جائے، جا کر بات کر لیں، تسلی سے بیٹھ کر جو بات ہے اس کو جو ہے وہ کر دیا جائے۔ تو ایک چیز جو اس کے اندر سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ سامنے سے بندہ ہٹ جائے، اور اس صورت کے اندر جو ہے وہ امید ہے کہ بچا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ سبب سے آپ دور ہو گئے، جی کچھ وظائف پڑھنے کا معمول بنائیں، اپنی روٹین کے اندر کچھ ایسی چیزیں شامل کریں کہ یار میں کس چیزوں سے نا ان وظائف کی برکت سے میں غصے سے بچنے کا بھی کوئی وظیفہ ہے؟ جی بالکل جو ہے نا کہنا میں ایسا نہیں، غصے پر ریئیکٹ کرنے کا، ایسا کہ جس سے جو ہے وہ کسی کو نقصان پہنچے یا دل آزاری ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جس کو شریعت کو مطلوب نہیں ہے، تو اس سے بچنے کے لیے یعنی غصے کے غلط نفاذ سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک جھگڑے کی کیفیت آئی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص اس کو پڑھ لے تو فرمایا اس کے یہ غصے سے دور ہو جائے گا۔ واہ! تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے دو شخص جھگڑ رہے تھے، میں نے اس سے کہا کہ میں تجھے ایک کلمہ ایسا بتاتا ہوں، تو اس کلمے کو پڑھ لے تو اس غصے سے بچ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس نے میری بات کو نہیں سنا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ اس کے غصے میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ کلمہ کیا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ۔ کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود۔ اسد بھائی آپ دیکھیں تو یہ کتنا آسان عمل ہے، یہ بظاہر جو ہے وہ وظیفہ کتنا آسان ہے۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی جو ہے وہ غصے کو کم کرنے کے لیے، غصے کے نفاذ سے بچنے کے لیے ایک بہترین وظیفہ جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ تو کوشش کریں کہ کچھ اپنے وظائف کو اپنے روٹین میں شامل کریں۔ اور دوسری بات، ہمارے اسلاف کے بزرگان دین کے غصہ کنٹرول کرنے کے واقعات ان کو یاد کریں، یہ ہماری جس کو آپ کہیے کہ ایک بہترین رہنمائی جو وہ کر سکتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے عفو درگزر کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات، اور اسی طرح اولیاء کرام کی سیرت ان واقعات سے بھری پڑی ہے۔ تو یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو اثر رکھتی ہیں، ان کا امپیکٹ ہے۔ جب ہم ان کو سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا ہوتا ہے۔ تو ان کو ہم جب وہ پڑھنا شروع کریں، ان کے واقعات کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، اور پھر بار بار پریکٹس کریں، بار بار ان چیزوں سے اپنے ذہن میں رکھیں کہ مجھے اس سے بچنا ہے، مجھے اس سے بچنا ہے، تو انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا۔ اور اگر غلط ریئیکٹ ہو جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا بھی ذہن بنائیں، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب انشاءاللہ نہیں کروں گا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جو ہے وہ بعض اوقات بندہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت کی وجہ سے اس سے غلطی ہو گئی، تو اب فوراً اس پر ڈٹا نہ رہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، توبہ کرے، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے بھی اللہ نے چاہا تو یہ عادت میں کمی اور بہتری۔ ماشاءاللہ بہت اچھے مدنی پھول ہم نے سنے۔ ایک لطیفہ بھی یاد آیا یاز بھائی، جی یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور یہی ہونا چاہیے کہ جب غصہ آئے تو آپ الگ ہو جائیں۔ تو کہیں پڑھا تھا، پوسٹ وغیرہ چلتی ہے کہ دو آدمی ملے، بولا بھائی سناؤ کیسی گزر رہی ہے؟ شادی ہوئی تھی اس کی نئی، بولا بہت اچھی زبردست گزر رہی ہے۔ بولا یار کیسے ممکن ہے، تم اتنے خوش نظر آ رہے؟ بولا نہیں، ہم تو مطلب کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں گھر کے اندر۔ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے مہینے ہو گئے اور شادی کے بعد تو ہوتے معاملات؟ تو اس نے کہا اچھا تو نسخہ کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی ہم نے شادی کے فوراً بعد میاں بیوی نے طے کر لیا تھا کہ اگر جھگڑا ہوگا اور جس کو غصہ آئے گا تو وہ چھت پہ چلا جائے گا۔ بولا کلیہ تو بہت اچھا ہے۔ بولا پھر؟ بولا جب سے شادی ہوئی ہے تب سے چھت پہ ہی رہ رہا ہوں۔ تو ایسا بھی نہ ہو کہ سامنے والا اگر غصے میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو ہم اسی کو جو ہے وہ پکڑ کے بیٹھ جائیں اور اسی کا امتحان لیتے رہیں، بلکہ ہمیں بھی اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے۔ عدنان بھائی کیا فرمائیں گے؟ اسد بھائی یہاں جو ایک بات ہے کہ جیسے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، جس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا اور میل جول ہوگا، آپ کی زندگی کے اندر اس کا اثر آتا چلا جائے گا۔ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا ہے جو غصہ پینے والے، برداشت کرنے والے، تحمل مزاجی کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کرنے والے لوگ ہیں،
تو آپ کی طبیعت کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اثر ضرور آتا چلا جائے گا. اور پھر بندہ ذہن بھی بنا لے کہ میں نے اس صفت کو اپنانا ہے، فوکس بھی کر لیں گے تو انشاءاللہ الرحمن آسانی ہوتی چلی جائے گی. تو ایک چیز اس کی بڑی ضرورت ہے کہ آپ اٹھ بیٹھ کہاں رہے ہیں، اس کا آپ کی زندگی پر پلس مائنس دونوں طرح سے، غلط اور صحیح دونوں طرح سے اثر پڑنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا بھی اثر ہو رہا ہوتا ہے. جیسے بزرگان دین کے واقعات، اگر غصہ ایسے لوگوں کے بادشاہوں کے سزا دینے کے اور مطلب جو ہے نا وہ غصہ نافذ کرنے کے واقعات پڑھیں گے تو آپ کو بھی جی یہ چاہے گا بھائی میں بھی ایسا ہی بن جاؤں، میں بھی بادشاہ بنوں، دماغ میں بادشاہ. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر معاف کرنے والے لوگوں کے آپ واقعات پڑھیں گے سنیں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کا ذہن بھی، آپ کا دل دماغ بھی اس بات کو قبول کرے گا اور آپ غصے کو پی جانے والی کیفیت کے اندر آ جائیں گے. حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. بہت سارے ان کے واقعات جو ہے نا مختلف طرح کے ملتے ہیں ان کی سیرت کے اندر. ایک بار ایسا ہوا کہ ان کا کوئی مرید تھا اور بڑا چہیتا مرید تھا، اس نے کوئی خلاف طبیعت بات کر دی تو آپ نے اس کو بھگا دیا اپنے پاس سے. اچھا. اور اس نے بڑی منت سماجت کی اور مطلب کسی طرح پیر صاحب راضی ہو جائیں، مطلب نہیں چلے جاؤ یہاں سے. اچھا وہ چلا گیا. اب ہوا کیا، ایک شخص جو آپ کے بڑے چہیتے خلیفہ تھے انہوں نے ایک دن موقع دیکھا اور پیر صاحب سے بات کی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، ان سے ایک بار ایسا ہوا کہ ان کا جو غلام تھا وہ شوربہ لے کر آ رہا تھا، مہمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، گرم شوربہ تھا، وہ گر گیا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی جانب دیکھا تو آپ کو جلال آیا اور اس نے آگے سے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھ دی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. تو آپ نے غصہ بھی پی لیا، اس کو آزاد بھی کر دیا. پھر حضرت امام زین العابدین کا واقعہ بھی سنا دیا اور ساتھ میں قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی جو ہے وہ آپ نے پڑھ کے سنا دی. وہ جو خلیفہ تھا آپ کا حضرت توکل شاہ بالوی رحمۃ اللہ تعالی کا، آپ نے فرمایا اس مرید کو بلاؤ. سبحان اللہ. اس کو بلایا، اس کو معاف بھی کر دیا، نقدی بھی دی، انعام بھی دیا، دیگر چیزیں بھی دی اور آنسو بھی بہائے خوب. اللہ. اچھا آنسو بہانے کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد اس پر اللہ کا شکر ادا کیا اور صدقہ کیا. کسی نے پوچھا جی یہ کیوں کیا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت اطہار کے صدقے میں مجھے ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے معاف کر دیا تو اللہ کریم نے مجھے بھی معاف کرنے کی شکرانے کے طور پر. شکرانے کے طور پر. تو جیسے لوگوں کے آپ واقعات پڑھیں گے سنیں گے، جیسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، چلیں آپ کو غصہ آ جاتا ہے تو کوئی غصہ ٹھنڈا کرنے والا بندہ بھی تو اپنے ساتھ رکھیں نا. یہ نہ ہو کہ آپ نے پیٹرول کی بوتل اٹھائی اور ساتھ والے نے تیلی بھی رکھی ہوئی ہے، آپ جیسے ہی کوئی اس طرح کا معاملہ کریں اور وہ آپ کو مزید بھڑکا دے تو اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے افراد پر بھی نظر رکھنی چاہیے، اپنے انتخاب پر بھی غور کرنا. یہ بہت بہت ویلڈ بات ہے. اور اگر غور کریں گے تو شاید ایک تعداد ملے گی کہ جن کی صحبت ہی ایسی ہے، بیچارے اٹھتے بیٹھتے ہی ایسے لوگوں کے اندر ہیں. اللہ پاک ہمیں امیر علیہ سنت کی صحبت عطا فرمائے. زمانہ ہو گیا ایک عرصے سے الحمدللہ سعادت ملتی ہے، کبھی خلوت میں کبھی جلوت میں، مطلب حاضری کا شرف ملتا ہے. تو یہ نہیں کہ خالی آپ چینل پر انہیں دیکھتے ہیں مسکرا رہے ہیں اور نرم گفتگو فرما رہے ہیں، بلکہ کمال ہے ان کا کہ نجی زندگی میں، عام زندگی کے اندر سینکڑوں ہزاروں کے ساتھ ملاقات رہتی ہے. ایک آدمی آتا ہے اور امیر علیہ سنت تو جب ملاقات اب تو کم ہوتی ہے، کبھی کبھار ہوتی ہے، پہلے بکثرت ہوتی تھی، اور ہزاروں لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں. ہر طرح کا آدمی آتا ہوگا، ہر طرح کا فیڈ بیک دیتا ہوگا، ہر طرح کی بات کرتا ہوگا. لیکن جس طرح پہلے آدمی سے مل رہے ہیں اسی طرح آخری سے بھی ملاقات کر رہے ہیں. تو کبھی ہم نے دیکھا نہیں کہ اپنے نفس کے لیے غصہ کیا ہو، کسی کو جھاڑ دیا ہو، کسی کو ڈانٹ دیا ہو، بلکہ تربیت کی بات ہے. تو اتنا خیال فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہیں پر فیضان مدینہ میں جو بیسمنٹ ہے جسے ہم میلاد ہال کہتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ آپ نے آنا تھا تو آپ کے آنے سے پہلے لوگ بیٹھ گئے تھے اور کچھ چھوٹے بچے ہوں گے وہ آگے آ کر بیٹھ گئے ہوں گے. تو آپ جب تشریف لائے تو کچھ ساتھ اسلام بھائی بھی آئے ہوں گے، گارڈز وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے بچوں کو وہاں سے اٹھا کر پیچھے کر دیا کہ آپ پیچھے چلے جاؤ بیٹا. امیر سنت نے دیکھ لیا تو بیٹھنے کے بعد پہلی بات یہی فرمائی کہ یہاں جو بچے تھے وہ کہاں ہیں. تو پیچھے چلے گئے تھے، ان کو بلایا، بٹھایا اور اپنے ساتھ جو افراد تھے، خادمین تھے، ان کو بھی سمجھایا کہ دیکھو
میرے آنے سے اتنی دیر پہلے یہ میری محبت میں پہلے آ کر بیٹھے ہوں گے، پتہ نہیں کتنی دیر سے بیٹھے ہوں گے، اب جب میرے آنے کا وقت ہوا ہے تو آپ نے ان کو اٹھا کر پیچھے کر دیا، تو ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ تو ان کی دل جوئی کے لیے امیر اہل سنت نے ان کو آگے بلایا کہ بیٹا آپ آگے آ کر بیٹھ جاؤ۔ اب دیکھیں نا، اب یہ اتنا خوبصورت انداز جیسے ہم نے دیکھا، جس نے بھی دیکھا اور جس نے بھی سنا، تو اب دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ یار ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے کا وقت اختتام کو ہے، اللہ پاک جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں غصے کا ایک بہترین علاج ہے کہ اگر کھڑے ہوں تو آپ بیٹھ جائیں، وضو کر لیں، لیٹ جائیں، تو انشاءاللہ غصہ جاتا رہے۔ اور اگر وضو کی عادت ہے کسی کی، یا چلو عادت نہ صحیح، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا علاج شاید نہ ہو کہ آپ کتنے ہی غصے میں ہوں، اگر سنت کے مطابق جا کر آپ نے وضو کر لیا تو آپ کی وہ جو نرم گرم جو بھی آپ طبیعت ہے اس وقت آپ کی، اور جس بھی آپ کیفیت کے اندر ہیں وہ کتنی ہی گرم ہے، انشاءاللہ عز و جل اس پہ جب وضو کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پڑے گا تو آپ کی طبیعت جو ہے وہ نرمی کی طرف مائل ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو بہتر انداز پر سنت کے مطابق اچھے لوگوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے، دیکھتے رہیے، سیکھتے رہیے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تیری رحمت ہو عافیت میں رکھنا، غلطی نہ ہو جو پچھتاؤں مجھ کو کیا پرکھنا۔ اللہ تیری رحمت ہو عافیت میں رکھنا۔